کیا کوئی اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ تاریخ کا سب سے مشہور جنگجو جس نے دنیا کی سب سے عظیم جنگی حکمت عملی کی کتاب لکھی، وہ دراصل لڑنے سے سخت نفرت کرتا تھا؟ ہاں، مطلب سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل۔ عام طور پر جب ہم کسی مسئلے کو حل کرنے یا کسی مقابلے کو جیتنے کا سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن سیدھی سی ریاضی کی طرف جاتا ہے۔ مطلب 2 اور 2 4، یعنی اگر طاقت زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، فوج بڑی ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ فتح ہماری ہوگی۔ صحیح، لیکن جس قدیم ذہن کو آج ہم اس گہرے مطالعے میں پڑھنے والے ہیں، ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تلوار نکالنی پڑ گئی تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی آدھی جنگ ہار چکا ہے۔ واقعی، اور اس تحقیقی گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے، دنیا کے اس مشہور ترین فلسفے کی تہ میں جانا، جسے ہم سن تزو کی دی آرٹ آف وار کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس مطالعے کے لیے 2 بہت اہم ذرائع ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے پاس اردو یوٹیوب چینل لٹریری لینٹرن کا خلاصہ ہے۔ یہ چینل مشکل کتابوں کو انتہائی عام فہم بناتا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف ہمارے پاس سیدھا 1910 میں لائنل جائلز کا ترجمہ کردہ مکمل اصلی متن ہے، جو ہمیں سن تزو کے الفاظ کی تہ تک لے جاتا ہے۔ صحیح کہا، اور دیکھیں، یہاں مقصد صرف کسی تاریخی داستان کو دہرانا نہیں ہے۔ ہم ان قدیم اصولوں کو نکال کر انہیں عام زندگی، قیادت اور روزمرہ کی فیصلہ سازی کے نظریے سے دیکھیں گے، تاکہ سننے والے ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی اور مشکلات کو سلجھانے میں استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہ میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ تو کتاب کا آغاز ہی سب سے اہم بنیاد سے ہوتا ہے۔ سن تزو کہتا ہے کہ جنگ کسی بھی ریاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ تباہی یا بقا کا راستہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس میں قدم رکھنے سے پہلے جذبات یا اندازوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا خودکشی ہے۔ تو یعنی کامیابی صرف ٹھوس حقائق پر مبنی ہونی چاہیے؟ بالکل، اور وہ حقائق 5 بنیادی عوامل پر مبنی ہے۔ جو انہیں سمجھے گا وہ جیتے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ ہارے گا۔ اچھا، وہ 5 عوامل کون سے ہیں؟ پہلا عمل ہے اخلاقی قانون یعنی مورل لا۔ صحیح۔ دوسرا ہے موسم یعنی ہیون، جس میں وقت اور حالات شامل ہیں۔ تیسرا زمین یعنی ارتھ، جو فاصلے اور خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ چوتھا ہے کمانڈر یعنی کمانڈر، اس کی دانشمندی اور ہمت۔ اور پانچواں ہے نظم و ضبط یعنی فوج کا ڈسپلن۔ اگر میں اس پہلے عمل یعنی اخلاقی قانون کو کسی نئی کارپوریٹ کمپنی یا کسی پروڈکٹ لانچ کی مثال سے سمجھاؤں تو یہ بنیادی طور پر ٹیم اور لیڈر کی ہم آہنگی ہے۔ ہاں بالکل، اسے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر ایک کمپنی کا لیڈر کچھ اور چاہتا ہے اور نیچے کام کرنے والے لوگوں کا مقصد کچھ اور ہے، تو چاہے ان کے پاس کتنے ہی ریسورسز کیوں نہ ہوں، ان کا ناکام ہونا طے ہے۔ جب تک عوام اور حکمران ایک نہیں ہوں گے، جنگ لڑی ہی نہیں جا سکتی۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ سن تزو ان عوامل کے ذریعے جذبات کے بجائے ٹھوس حقائق پر فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے اخلاقی قانون کو پہلے نمبر پر رکھا ہی اسی لیے ہے، کیونکہ اگر مقصد ایک نہیں تو باقی 4 عوامل بیکار ہیں۔ ایگزیکٹلی، میرا مطلب ہے بالکل صحیح۔ اس کے بعد حالات اور گراؤنڈ ریالٹی آتی ہے۔ ایک لیڈر کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کب اور کہاں اپنا قدم رکھ رہا ہے۔ ان عوامل پر مکمل تحقیق کے بغیر میدان میں اترنا اپنی ہی ٹیم کو اندھے کنویں میں ڈھکیلنے جیسا ہے۔ تو جب یہ تحقیق اور منصوبہ بندی مکمل ہو جائے تو اگلا سوال عملی مخرجات کا آتا ہے، یعنی کتاب کا دوسرا باب۔ ہاں، دی اکانومکس آف کانفلکٹ، لمبی جنگ کتنی تباہ کن ہوتی ہے۔ اصلی متن میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ 1,00,000 فوجیوں کو میدان میں اتارنے کا خرچہ روزانہ 1,000 چاندی کے سکوں کے برابر ہوتا ہے۔ 1,000 چاندی کے سکے، وہ بھی روزانہ؟ ہاں، اور اسی لیے لمبی جنگ ریاست کے خزانے کو پوری طرح تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے عقل مندی جلدی جیتنے میں ہے، لمبی جنگ میں نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت دلچسپ پوائنٹ ہے، دشمن کے وسائل کا استعمال کرنا۔ وہ کیسے؟ سن تزو کہتا ہے کہ دشمن کی ایک گاڑی اناج اپنی 20 گاڑیوں کے برابر ہے۔ 20 گاڑیوں کے برابر؟
بالکل، کیونکہ جب فوج اپنے مرکز سے دور ہوتی ہے تو ایک اناج کی گاڑی وہاں تک پہنچانے کے لیے راستے میں 20 گاڑیوں کا اناج خود ان لوگوں پر خرچ ہو جاتا ہے جو اسے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں سے حاصل کردہ چھوٹی سی چیز بھی اپنی بھاری کھیپ سے بہتر ہے۔ اچھا، لیکن ٹھہریے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو کیا تیزی دکھانے اور جلدی جیتنے کے چکر میں لیڈر سے تباہ کن غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے، لیکن دراصل سنزو کی مخصوص لائن ہے کہ کسی نے آج تک لمبی جنگ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں مقصد بغیر سوچے سمجھے حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل میں تیزی لانا ہے تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں۔ آپ منصوبہ بندی میں پورا وقت لیں، لیکن جب عمل کا وقت ہو تو دشمن کو سنبھالنے کا موقع مت دیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر جنگ اتنی ہی مہنگی اور تباہ کن ہے تو پھر سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ہمیں تیسرے باب میں ملتا ہے، صحیح کہا۔ جسے دی الٹیمیٹ وکٹری کہتے ہیں۔ ہاں، دشمن کے ملک کو تباہ کرنے سے بہتر ہے اسے سلامت قبضے میں لینا۔ سب سے عظیم کامیابی وہ ہے جس میں دشمن کی مزاحمت کو بغیر لڑائی ہی توڑ دیا جائے۔ اور اس کے لیے اس کا مشہور مقولہ ہے نا، اگر تم دشمن کو اور خود کو جانتے ہو تو 100 جنگوں میں بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اگر میں اس کی مثال روزمرہ زندگی یا بزنس نیگوسیشن سے دوں تو بہترین شخص وہ ہے جو ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی اپنا مقصد حاصل کر لے، اسے لڑنا ہی نہ پڑے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ اصول انسانی نفسیات کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ شہروں کا محاصرہ کرنا یعنی انہیں گھیر لینا سب سے گھٹیا حکمت عملی ہے، کیونکہ اس میں وقت اور وسائل دونوں کا ضائع ہوتا ہے۔ واقعی، پر عملی طور پر کسی کو بغیر لڑے ہرانا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے سنسو دھوکے یعنی ڈسیپشن اور حالات کے مطابق ڈھلنے کا درس دیتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ تمام جنگیں اصولوں کی بنیاد ہی دھوکا ہے۔ یعنی جب آپ طاقتور ہوں تو کمزور دکھیں، جب آپ قریب ہوں تو دشمن کو لگے کہ آپ دور ہیں۔ اور اس کی مثال اس نے بہت خوبصورت دی ہے کہ موسیقی کی صرف 5 بنیادی سر ہوتی ہیں، لیکن ان کے ملاپ سے لامحدود دھنیں بنتی ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح جنگ میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں کے ملاپ سے لامحدود راستے نکلتے ہیں۔ اور اس نے پانی کی مثال بھی دی ہے نا؟ ہاں، جس طرح پانی زمین کی اونچ نیچ کے مطابق اپنا راستہ بناتا ہے، ویسے ہی ایک فوجی یا لیڈر دشمن کے مطابق اپنی حکمت عملی طے کرتا ہے۔ پانی کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی اور یہی اس کی طاقت ہے۔ لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے۔ جی؟ اگر سب کچھ دھوکہ اور مصنوعی بے ترتیبی دکھانی ہے، یعنی دشمن کو لگے کہ فوج بے قابو ہو گئی ہے، تو خود فوج میں نظم و ضبط کیسے قائم رہے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور متن واضح کرتا ہے کہ مصنوعی بے ترتیبی دکھانے کے لیے کامل نظام و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامل نظام و ضبط؟ ہاں، دیکھیں، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بے ترتیبی کا لباس پہننے کے لیے اصل میں فوج کو اندر سے بہت منظم ہونا پڑتا ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ناٹک ہے، ورنہ خود فوج میں ڈر پھیل جائے گا۔ اوہ، واو، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو ان تمام پیچیدہ منصوبوں کو لاگو کرنے کے لیے لیڈر کا کامل ہونا تو بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیڈر کس طرح خود اپنی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا۔ سنزو نے ایک لیڈر کی 5 خطرناک خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی خامی لاپرواہی ہے، جو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسری بزدلی ہے، جس سے انسان قید ہو جاتا ہے۔ تیسرا جلد غصہ آنا، جسے دشمن آسانی سے بھڑکا سکتا ہے۔ چوتھی خامی عزت کا حد سے زیادہ خیال ہے، جو شرمندگی سے ڈرتا ہے۔ اور پانچویں خامی ہے اپنے لوگوں کی حد سے زیادہ فکر۔ ہاں، اوور سولیسیٹیوڈ فار ہز مین۔ ویٹ، ریئلی؟ اپنے لوگوں کی فکر کرنا تو ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے نا؟ پھر سنزو اسے خطرناک خامی کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے تو یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پہلی دفعہ سننے میں یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ بالکل، لیکن سوچیں، اگر لیڈر اپنے لوگوں کے بارے میں حد سے زیادہ جذباتی ہوگا تو دشمن اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ کس طرح؟
وہ کسی ایک چھوٹی سی ٹکڑی پر حملہ کر دے گا تاکہ لیڈر انہیں بچانے کے چکر میں ایسی مشکل میں پھنس جائے جہاں پوری مہم تباہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہاں، فائدہ جذبات سے نہیں، مقاصد پر دھیان دینے سے ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑی فتح کے لیے کبھی کبھی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ واقعی یہ ایک نہایت حقیقت پسندانہ سچائی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیڈر ان خامیوں سے بچنے اور دشمن کو سچائی میں جاننے کے لیے کیا کرے؟ اسے بنیادی چیز کیا چاہیے؟ معلومات، جسے سن نے آخری باب میں بیان کیا ہے، دی میکینکس آف انفارمیشن۔ ہاں، اور وہ لکھتا ہے کہ پشکی معلومات کسی جادو یا روحوں سے نہیں ملتی۔ بالکل نہیں۔ یہ صرف دوسرے انسانوں سے ملتی ہے۔ جاسوسوں کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں: مقامی، اندرونی اور تبدیل شدہ جاسوس، یعنی دشمن کے جاسوس جنہیں اپنا بنا لیا جائے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ موت کے منہ میں جانے والے جاسوس اور بچ جانے والے جاسوس۔ ان میں تبدیل شدہ جاسوس سب سے اہم بتائے گئے ہیں، جن پر اس نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ فوج پر روزانہ ہزاروں چاندی کے سکے خرچ ہوتے ہیں، تو یہاں ان پیسوں کو بچا کر جاسوسوں پر خرچ نہ کرنا اور اس کی وجہ سے لاکھوں جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ کی اس بات کو سنسو نے بہت سخت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ اس عمل کو ناانصافی کی انتہا قرار دیتا ہے، ہائٹ آف انہیومینٹی۔ واقعی؟ ہاں، کیونکہ معلومات پر سرمایہ کاری ہی دراصل لوگوں کی جانیں بچاتی ہے۔ یہ لیڈر کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چند سکے بچا کر آپ آنے والی عظیم تباہیوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوئی نہ بات۔ تو اس ساری تحقیقی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ سنزو کی کتاب صرف خون خرابے یا جنگ کے بارے میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ وسائل کے بہترین استعمال، اپنے جذبات پر قابو پانے اور معلومات کی طاقت کے بارے میں ہے۔ سب سے عظیم فتح وہ ہے جہاں لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ صحیح کہا۔ اور سننے والوں کے لیے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ یہ معلومات صرف کتابی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے کانفلکٹس ہوں، دفتری سیاست ہو یا روزمرہ کے فیصلے، یہ اصول نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ کے جانا چاہیں گے۔ ضرور۔ ذرا سوچئے، میرا مطلب ہے کسی کی بھی زندگی میں اس وقت ایسی کون سی سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے جسے وہ صرف اس لیے جیت سکتا ہے اگر وہ جذباتی ہو کر دشمن کی طے کردہ زمین پر لڑائی سے انکار کر دے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سیدھا ٹکرانے کے بجائے کیوں نہ پانی کی طرح راستہ بدل کر کامیابی کو گلے لگایا جائے۔ عام طور پر جب کسی طبی تشخیص یا مسئلے کے حل کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں ایک بڑا سیدھا سا خاکہ ابھرتا ہے۔ مطلب جیسے اگر کسی کے بازو میں درد ہو تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ایک صاف سفید لکیر کی طرح نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، ایک صاف لکیر کی طرح۔ ڈاکٹر بس اس پر انگلی رکھ کر بتا دیتا ہے کہ آہاں مسئلہ یہاں ہے، اور پھر علاج شروع ہو جاتا ہے۔ بات بالکل صاف ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ اور انسانوں کو نا یہ وضاحت پسند بھی بہت ہے۔ ہمیں چیزیں خانوں میں بٹی ہوئی اور منطقی لگتی ہیں۔ اس میں ایک خاص قسم کا سکون ہے کہ ہر مسئلے کا ایک سیدھا حل موجود ہے۔ لیکن جب انسانی تنازعات، فیصلہ سازی، لیڈرشپ یا بقا کی جنگ کا میدان آتا ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب یہ کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ ایک دھندلا، غیر واضح اور پیچیدہ میدان بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس الجھی ہوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس دستاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ 2500 سال پرانی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سنزو کی مشہور زمانہ کتاب دی آرٹ آف وار کی۔ زبردست۔ اور جب ہم نے اس موضوع کو کھنگالنا شروع کیا تو دو بہت ہی مختلف زاویوں سے اسے سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک طرف تو لائنل جائلز کا مستند انگریزی ترجمہ ہے جو ہمیں ایک تاریخی گہرائی فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف لٹریری لالٹین کے نوٹس ہیں جنہوں نے اس قدیم اور کافی مشکل فلسفے کو انتہائی عام فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ ہاں، اور آج کے اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ دستاویز محض میدان جنگ تک محدود نہیں ہے۔ مطلب اس میں چھپی حکمت آج کے دور میں ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتا ہے۔ قدیم تاریخ تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ اصول آج کی جدید نفسیات اور کارپوریٹ دنیا میں بھی کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں
اور اس کتاب کی سب سے بڑی حیرانی اس کا آغاز ہی ہے۔ مطلب عام طور پر ایک جنگی کتاب سے توقع ہوتی ہے کہ وہ حملے اور خون ریزی کے جارحانہ طریقے بتائے گی۔ ہاں، لیکن سنزو اپنی بات کا آغاز ایک انتہائی سخت وارننگ سے کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ جنگ ریاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ بقا اور تباہی کا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل تحقیق اور ٹھوس منصوبہ بندی کے بغیر اس میں قدم رکھنا صرف تباہی کو دعوت دینا ہے۔ 100%، یعنی سب سے پہلا قدم جنگ لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا لڑنا چاہیے بھی یا نہیں۔ اسی بنیاد پر سنزو کامیابی کے 5 بنیادی عوامل بتاتا ہے، جن کا بغور جائزہ لینا ہر لیڈر کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، وہ 5 عوامل کون سے ہیں ذرا بتائیے گا؟ وہ عوامل ہیں اخلاقی قانون، جسے ہم مورل لا کہتے ہیں، پھر موسم یعنی ہیون، زمین، کمانڈر، اور آخر میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ اب ان عوامل کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، کیا ہم ان قدیم اصولوں کو آج کے دور کی کسی تنظیم یا کسی نئے بزنس سٹارٹ اپ سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ اخلاقی قانون یا زمین آج کے دور میں کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت بہترین زاویہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے آج کی کارپوریٹ دنیا پر لاگو کریں تو یہ بالکل ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاقی قانون کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی تنظیم کا بنیادی کلچر اور ویژن ہے۔ یعنی اگر ایک کمپنی کی ٹیم اپنے لیڈر کے ویژن پر یقین نہیں رکھتی تو پہلے ہی مالی بحران میں وہ کمپنی بکھر جائے گی۔ بالکل صحیح کہا۔ اخلاقی قانون وہ گوند ہے جو لوگوں کو مشکل وقت میں جوڑے رکھتا ہے۔ تو اس حساب سے جو موسم اور زمین کا ذکر ہے ان کا تعلق یقیناً مارکیٹ کے حالات سے ہوگا، یعنی معیشت کا موسم کیسا ہے اور حریفوں کی زمین کتنی مضبوط ہے۔ ہاں، موسم دراصل وقت کا تعین ہے، یعنی کیا آپ صحیح وقت پر اپنی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں، اور زمین وہ مارکیٹ ہے جس میں آپ اتر رہے ہیں۔ مطلب کہاں خطرات ہیں، کہاں مقابلے کی فضا سخت ہے، اور کہاں مواقع کھلے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی متعلقہ بات ہے۔ اور جو چوتھا عامل تھا، کمانڈر، وہ تو ظاہر ہے اس تنظیم کا سربراہ یا سی ای او ہو گیا۔ بالکل، سی ای او، جس میں دانش مندی اور ہمت کا ہونا شرط ہے، اور سب سے آخر میں نظم و ضبط، جو کہ دراصل کمپنی کی سپلائی چین، بجٹ اور مالیاتی کنٹرول ہے۔ صحیح، اور جو لیڈر میدان میں اترنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا درست اندازہ نہیں لگاتا، وہ ناکامی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا چکا ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب بجٹ یا اخراجات کا ذکر آتا ہے تو اس کتاب میں جنگ کی معاشی قیمت کے حوالے سے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں نا، وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی وہ حصہ پڑھا تھا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ 1,00,000 فوجیوں پر مشتمل فوج کے روزانہ کے اخراجات 1,000 چاندی کے اونس تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے تو شروع میں لگا کہ شاید ہی کوئی مبالغہ آ رہی ہے جو بادشاہوں کو ڈرانے کے لیے کی گئی ہے۔ مطلب ایک دن میں اتنی بڑی رقم؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوشیدہ قیمت کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم فوج کے بارے میں سوچتے ہیں تو صرف سپاہی اور تلواریں ذہن میں آتی ہیں۔ ہاں، بس جنگجو اور ان کے ہتھیار۔ لیکن زنزو ان نوٹس میں بڑی باریکی سے یاد دلاتا ہے کہ تیز رفتار رتھ، بھاری رتھ، ان کی مرمت کے لیے درکار گوند اور پینٹ، سفارتکاروں اور مہمانوں کی تفریح، اور سب سے بڑھ کر ان لاکھوں لوگوں تک کھانا پہنچانے کی جو پوری سپلائی چین ہے۔ بالکل، وہ سپلائی چین کسی بھی ریاست کا خزانہ تیزی سے خالی کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طویل کشمکش کو بدترین حکمت عملی قرار دیا گیا ہے۔ لمبی جنگ میں سپاہی تھک جاتے ہیں، ہتھیار کند پڑ جاتے ہیں، اور ریاست اندر سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اسی لاگت سے بچنے کے لیے زنزو ایک اصول دیتا ہے کہ دشمن کے وسائل کا استعمال کرو۔ وہ کہتا ہے کہ دشمن کے راشن کی ایک گاڑی اپنے راشن کی 20 گاڑیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ اصول ہے۔ لیکن دیکھیں، میدان جنگ کی حد تک تو یہ بات منطقی لگتی ہے کہ دشمن کا گودام لوٹ لیا جائے۔ لیکن اگر ہم جنگی میدان سے باہر نکلیں تو عام زندگی یا آج کی مسابقتی دنیا میں دشمن کا راشن کھانے کا کیا مطلب لیا جائے؟ ہم تو کسی مد مقابل کی فیکٹری میں گھس کر ان کا مال نہیں اٹھا سکتے۔
اس نقطے کو اگر ہم جدید مسابقت کے حوالے سے کھولیں تو اس کا مطلب لوٹ مار بالکل نہیں ہے، بلکہ حریف کی گئی سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں کہ ایک مدے مقابل کمپنی نے ایک نئی ٹیکنالوجی یا مارکیٹ ریسرچ پر لاکھوں روپے خرچ کیے، ہاں، لوگوں میں ایک نیا شعور بیدار کیا اور ایک ٹرینڈ متعارف کروایا۔ صحیح، انہوں نے سارا بھاری خرچہ اٹھا لیا۔ بالکل۔ اب ایک ہوشیار لیڈر اپنے محدود وسائل کو اس بنیادی ریسرچ پر ضائع نہیں کرے گا، وہ اس حریف کی گئی محنت کو بغور دیکھے گا، مارکیٹ کے رد عمل کو سمجھے گا، ان کی غلطیوں سے سیکھے گا اور پھر اسی ٹرینڈ پر سوار ہو کر ایک بہتر سروس فراہم کر دے گا۔ یہ تو واقعی کمال کا نظریہ ہے۔ یعنی حریف نے مارکیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کا جو بھاری خرچ اٹھایا، ایک سمجھدار انسان نے بغیر پیسے لگائے اس ریسرچ کو اپنا لیا اور اپنی توانائی کو صرف پروڈکٹ بہتر بنانے پر لگایا۔ ہاں، اس سے وسائل کا زبردست تحفظ ہوتا ہے، اور وسائل کو بچانے کی اسی سوچ سے اس کتاب کا سب سے حیران کن اور شاید تاریخ کا سب سے مشہور اصول جنم لیتا ہے۔ کون سا اصول؟ وہ اصول یہ ہے کہ اعلیٰ ترین کامیابی جنگ جیتنا نہیں، بلکہ لڑے بغیر دشمن کی مزاحمت کو توڑنا ہے۔ سن تزو کا ماننا ہے کہ کسی شہر کو جلا کر راکھ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کرنا کوئی فتح نہیں ہے۔ یعنی اصل ہنر یہ ہے کہ اسے سالم حالت میں اپنے قبضے میں لیا جائے۔ بالکل، تباہ شدہ چیز کا کیا فائدہ؟ یہ کتنا عجیب اور دلچسپ تضاد ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور جنگی کتاب کا اصل پیغامی لڑائی سے بچنا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ قلعے بند شہروں کے محاصرے کو اس نے بدترین اور جاہلانہ حکمت عملی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت منطقی ہے۔ دیکھیں، محاصرے کی تیاری میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ حفاظتی چھتریاں بنانے، مٹی کے ٹیلے کھڑے کرنے میں وقت اور وسائل بری طرح برباد ہوتے ہیں۔ ہاں، اور پھر جب کمانڈر کی برداشت جواب دی جاتی ہے تو وہ غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں کو چیونٹیوں کی طرح دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ نتیجے میں شہر تو فتح نہیں ہوتا، لیکن 1/3 فوج کٹ کر مر جاتی ہے۔ یہ اندھی طاقت کا انتہائی بے وقوفانہ استعمال ہے۔ اور میرے خیال میں اسی بے وقوفی سے بچنے کے لیے دھوکے یا فریب کی حکمت عملی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ تمام جنگیں دھوکے پر مبنی ہیں۔ اگر طاقتور ہیں تو دشمن کو کمزوری کا یقین دلائیں، قریب ہیں تو دور ہونے کا تاثر دیں۔ بالکل۔ لیکن جہاں میرا ایک تنقیدی سوال ہے، کیا ہر وقت یہ فریب اور دھوکہ دہی انسان کو تھکا نہیں دیتی؟ کیا سچائی اور کھلے پن سے معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، لیکن اس کا جواب جنگی نفسیات میں چھپا ہے۔ سن تزو کے ہاں دھوکہ کوئی غیر اخلاقی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل توانائی بچانے کا ایک ٹول ہے۔ توانائی بچانے کا ٹول؟ کیسے؟ مطلب اگر کوئی اپنی اصل طاقت چھپا کر دشمن کو ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں وہ خود ہی ہتھیار ڈال دے تو اس سے دونوں طرف کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ یہ دراصل خون ریزی کو ٹالنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر لڑے جیتنا ہی اصل مقصد ہے؟ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو سفارت کاری یا گفتگو شنید کے ذریعے دشمن کے اتحاد کو توڑ دیتا ہے، وہ اس جنرل سے بہت بڑا ہے جو میدان جنگ میں ہزاروں لاشیں گرا کر جیتا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر ہماری عام زندگی میں۔ مطلب اگر کسی فرد کا دفتر میں کسی کے ساتھ شدید اختلاف ہے تو اس کا کیریئر تباہ کرنے کے بجائے، یعنی اس کا شہر تباہ کرنے کے بجائے، اگر اس کے ساتھ کوئی مشترکہ مفاد ڈھونڈ لیا جائے اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا جائے تو یہ لڑے بغیر جیتنے کی بہترین مثال ہے۔ زبردست۔ لیکن چلیں فرض کرتے ہیں کہ سفارتکاری ناکام ہو گئی اور تصادم ناگزیر ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ لائنل جائلز کے ترجمے میں ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے جہاں جنگ کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے بڑی شاعرانہ تشبیہات کا استعمال کیا گیا۔ وہ واقعی اس پوری دستاویز کا ایک شاہکار حصہ ہے۔ جب تصادم ناگزیر ہو جائے تو کامیابی کا انحصار طاقت کے براہ راست تصادم پر نہیں، بلکہ لچک، توانائی اور غیر متوقع پن پر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حملوں کی بات کرتا ہے نا؟ بالکل، سن تزو ان حملوں کو موسیقی کے سروں اور رنگوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ مجھے وہ تشبیہ بہت پسند آئی۔ وہ کہتا ہے کہ موسیقی کے صرف 5 بنیادی سر ہوتے ہیں، لیکن جب ان سروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو اتنی دھنیں بنتی ہیں جنہیں انسان گن بھی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور رنگوں کے بارے میں بھی وہ یہی کہتا ہے۔ ہاں،
کہ بنیادی رنگ صرف 5 ہیں: نیلا، پیلا، سرخ، سفید اور کالا۔ لیکن ان کے ملنے سے دنیا کے لاتعداد رنگ وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح ذائقے صرف 5 ہیں، مگر ان کا ملاپ ان گنت ذائقوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ پڑھ کر ایسا لگا جیسے کوئی جنگجو جنرل نہیں بلکہ کوئی فلسفی اور شاعر بات کر رہا ہو۔ اور اس تشبیہ کے پیچھے چھپی منطق بھی بہت گہری ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس وسائل اور طریقے ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، لیکن اگر ان محدود طریقوں کو تخلیقی انداز میں ملایا جائے تو حکمت عملی کے لامحدود آپشنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ محدود چیزوں سے لامحدود نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور ان طریقوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے لیے وہ توانائی، یا چینی زبان میں جسے شیعہ کہا جاتا ہے، اس کا تصور پیش کرتا ہے۔ ہاں، کیا یہ وہی گول پتھر والی مثال ہے کہ ایک فوج کی توانائی ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک گول پتھر ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ کی چوٹی سے تیزی سے نیچے لڑک رہا ہو؟ بالکل وہی۔ اس پتھر کو نیچے لانے کے لیے کسی کو مسلسل دھکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کشش ثقل خود اپنا کام کرتی ہے۔ ایک عظیم لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ وہ تصادم سے پہلے ہی حالات کو اس طرح ترتیب دے دیتا ہے کہ فتح کا جو مومنٹم ہے وہ خود بخود اس کی طرف لڑکتا ہوا آتا ہے۔ واہ! اور اس تمام عمل میں جو سب سے اہم خاصیت درکار ہے وہ لچک ہے، اور لچک کو سمجھانے کے لیے سن تزو پانی کی مثال دیتا ہے۔ پانی کی مثال واقعی کمال ہے۔ پانی کی فطرت کہ وہ ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور راستے میں آنے والی سخت چٹانوں سے ٹکرانے کے بجائے ان کے گرد اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ پانی کی اپنی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی نا، وہ زمین کے نشیب و فراز کے حساب سے اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ اور جنگی حکمت عملی کو بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، مطلب دشمن کی حرکات کے حساب سے اپنے منصوبے کو فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ جو چیز پانی کی طرح لچکدار ہوتی ہے وہ ہمیشہ راستہ تلاش کر لیتی ہے، اور جو چیز سخت اور غیر لچکدار ہوتی ہے وہ دباؤ پڑنے پر ٹوٹ جاتی ہے۔ 100%۔ خیر، یہ تمام خوبصورت حکمت عملیہ تو اپنی جگہ، لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ان سب پر عمل درآمد کروانے والا ایک انسان ہوتا ہے، یعنی لیڈر۔ اور لیڈرشپ کوئی روبوٹک کام تو ہے نہیں، اس کا ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے۔ لٹریری لالٹین کے نوٹس میں ایک لیڈر کی 5 خطرناک خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو پوری مہم کو غرق کر سکتی ہیں۔ وہ 5 خامیاں دراصل انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ ہے۔ ان میں لاپرواہی شامل ہے جو تباہی لاتی ہے، بزدلی جس سے انسان پکڑا جاتا ہے، جلد غصے میں آ جانا جسے دشمن آسانی سے اکسا سکتا ہے، اور عزت کے معاملے میں حد سے زیادہ سینسٹیوٹی۔ یعنی جہاں ایک چھوٹی سی توہین لیڈر سے کوئی غلط فیصلہ کروا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں 5ویں خامی ہے اپنے سپاہیوں کے لیے ضرورت سے زیادہ فکر مندی۔ اب دیکھیں، یہ آخری خامی بڑی عجیب لگتی ہے۔ کوئی بھی یہ سوچے گا کہ سپاہیوں کا خیال رکھنا تو ایک اچھی بات ہے، کیا لیڈر کو اپنے لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ فکر کرنا اور ضرورت سے زیادہ حساس ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ایک لیڈر اپنے سپاہیوں کو تکلیف سے بچانے کے چکر میں اس وقت ہچکچا جائے جب ایک فیصلہ کن حملہ کرنا ضروری ہو تو وہ وقتی طور پر چند جانیں تو بچا لے گا، لیکن لمبی مدت میں نقصان ہوگا۔ ہاں، اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے پوری ریاست اور وہ تمام سپاہی بالآخر تباہ ہو جائیں گے۔ لیڈر کو شفقت اور کڑے فیصلوں کے درمیان ایک بے رحم توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ شفقت اور سختی کی بات آئی ہے تو یہاں میرے ذہن میں وہ سب سے بڑا تضاد ابھرتا ہے جس نے مجھے واقعی تھوڑا پریشان کیا۔ کون سا تضاد؟ نوٹس کے مطابق ایک طرف سن تزو کہتا ہے کہ سپاہیوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو تاکہ وہ موت کی گہری وادیوں تک تمہارا ساتھ دیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ فوج کو ایک ایسے مقام پر لے جاؤ جسے وہ ڈیسپریٹ گراؤنڈ یعنی بقا کی آخری حد کہتا ہے۔ ہاں، اور وہاں جا کر ان کی کشتیاں جلا دو۔ بالکل، کشتیاں جلا دو اور کھانا پکانے کے برتن توڑ دو تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ بچے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسا پیار ہے، مطلب کیا کوئی اپنے بچوں کو اس طرح جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلتا ہے؟ بظاہر یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے،
لیکن دیکھیں، اگر ہم اسے انتہائی حالات میں انسانی نفسیات کے حوالے سے سمجھیں تو یہ تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ سن تزو دراصل یہ بتا رہا ہے کہ جب فرار کا راستہ موجود ہوتا ہے نا، تو انسانی دماغ کبھی بھی اپنی 100% صلاحیت استعمال نہیں کرتا۔ ہاں، لاشعوری طور پر ایک ہچکچاہٹ موجود رہتی ہے کہ اگر ہم ہارنے لگے تو واپس بھاگ جائیں گے۔ بالکل، یعنی جب تک کوئی بیک اپ پلان موجود ہو، انسان اپنی پوری جان نہیں لگاتا۔ تو کشتیاں جلا دینا موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن سے ڈر اور ہچکچاہٹ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ واہ، یعنی جب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تو انسان کے اندر سے بقا کی وہ جبلت جاگتی ہے جو عام حالات میں کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ صحیح کہا۔ پھر صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، یا تو ہم آج یہاں جیتیں گے یا ہم یہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو شدید نفسیاتی دباؤ ہے نا، یہ سپاہیوں کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی انتہائی حالات میں انسانی ذہن اس خوف کو ہی اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتا ہے۔ لیکن ان انتہائی فیصلوں تک پہنچنے اور دشمن کو سمجھنے کے لیے درست معلومات کا ہونا تو سب سے بڑی شرط ہے، اور اسی لیے شاید کتاب میں جاسوسی کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ جاسوسی کے بغیر تو یہ تمام حکمت عملیاں اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہیں۔ سن تزو نے 5 قسم کے جاسوسوں کا ایک پورا ایکو سسٹم پیش کیا ہے۔ وہ 5 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں مقامی جاسوس، اندرونی جاسوس جو دشمن کے اپنے عہدیدار ہوں، پھر تبدیل شدہ جاسوس جنہیں رشوت دے کر اپنا بنا لیا جائے، اور تباہ ہونے والے جاسوس۔ تباہ ہونے والے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جنہیں جان بوجھ کر حالت معلومات دے کر بھیجا جاتا ہے تاکہ دشمن دھوکہ کھائے، اور وہ اکثر پکڑے جانے پر مارے جاتے ہیں۔ اور 5ویں ہیں زندہ بچ کر خبر لانے والے جاسوس۔ افواہ، یہ تو ایک پورا جال ہے۔ بالکل، جب یہ 5 مل کر کام کرتے ہیں تو یہ ایسا جال بناتے ہیں جس کے بغیر کسی بھی فوج کی حرکت ناممکن ہے۔ معلومات ہی وہ روشنی ہے جو لیڈر کو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ زبردست۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ 2500 سال پرانی دستاویز محض تلواروں اور میدان جنگ کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کس قدر ٹھوس منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے، محدود وسائل کا بہترین استعمال کیسے کیا جاتا ہے، حالات کے مطابق پانی جیسی لچک اپنانا کتنا ضروری ہے، اور انسانی نفسیات کس طرح انتہائی حالات میں کام کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف صدیوں پرانے جرنیلوں تک محدود نہیں رہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت، خوف، لالچ اور مسابقت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ آج بھی وہی ہے۔ کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کر کے مارکیٹ کے حالات سے لڑ رہا ہو تو حکمت عملی کے یہ اصول اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے بانس کے ٹکڑوں پر لکھے جانے کے وقت تھے۔ یعنی ہتھیاروں کی شکل تو بدل گئی ہے، مگر انسانی ذہن اور حکمت عملی کا کھیل آج بھی اسی اصول کے تحت کھیلے جا رہے ہیں۔ اور آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا خیال جو ترجمے کے حاشیے میں موجود تھا اور جس پر ہم نے تفصیلی بات تو نہیں کی، لیکن وہ اتنا گہرا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، وہ کون سا خیال ہے؟ سن تزو لکھتا ہے کہ جو لیڈر اپنی بہترین حکمت عملی اور دانش مندی سے جنگ بڑی آسانی سے جیت لیتا ہے، تاریخ میں اسے کبھی بہادری یا کمال کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ واقعی؟ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطرے کو اتنا جلدی، اتنی مہارت اور اتنے خاموشی سے ختم کر دیا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی خطرہ درپیش بھی تھا۔ عام طور پر تاریخ تو صرف ان ہیروز کی تعریف کرتی ہے جو خون میں لت پت ہو کر کسی خونی جنگ سے واپس آتے ہیں۔ اوہ، یہ واقعی ایک حیران کن اور تلخ حقیقت ہے۔ ہم ہمیشہ صرف شور مچانے والی فتوحات کو یاد رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ایک بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے جو ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد، ہماری اس موجودہ دنیا میں ایسے کتنے عظیم اور ماہر لیڈر موجود ہیں جن کے نام تاریخ کے صفحات میں کبھی نہیں لکھے جائیں گے؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے مسئلے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا؟ ہاں، صرف اس لیے کیونکہ وہ ہر روز ان بڑے مسئلوں اور بحرانوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی حل کر دیتے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو کبھی علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رکھوالے جو اپنی بہترین حکمت عملی سے اس دنیا کو تباہی سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی اس خاموش فتح سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہاں،
شطرنج کی کھیل میں نا ہر مہرہ اور ہر چال بالکل صاف نظر آتی ہے۔ بالکل۔ یعنی عام طور پر جب انسان کسی حکمت عملی یا کسی تصادم کی بات کرتا ہے تو ذہن میں بالکل یہی تصویر ابھرتی ہے، کالا اور سفید، ہر چیز واضح۔ لگتا ہے جیسے ہر قدم کا ریاضیاتی حساب ممکن ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا جائے تو وہ بساط اچانک ایک گھنے اور اندھیرے جنگل میں بدل جاتی ہے، جہاں دھند چھا جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ مہرے جو پہلے صاف نظر آ رہے تھے اب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس دھندلے جنگل میں کوئی بھی قدم اٹھانا زندگی اور موت کا فیصلہ بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے سارا الجھاؤ اور خوف جنم لیتا ہے۔ دیکھیے، انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو خانوں میں بانٹنا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح ہو۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب بات حقیقی دنیا کے تنازعات، فیصلہ سازی یا انسانی نفسیات کی آتی ہے نا، تو وہ شطرنج کی شفاف بساط کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ جنگل کی وہ دھند غیر متوقع ہے، اور اس میں راستہ تلاش کرنا صرف طاقت کا نہیں بلکہ ادراک کا کھیل ہے۔ اور اسی ادراک کو سمجھنے کے لیے اور اس دھندلے جنگل میں راستہ تلاش کرنے کے لیے آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بہت زبردست موضوع ہے آج کا۔ ہاں، اور آج کے ذرائع بھی انتہائی غیر معمولی ہیں۔ ایک جانب ہمارے پاس مشہور زمانہ قدیم چینی کتاب دی آرٹ آف وار کا مستند انگریزی ترجمہ ہے، جسے لیونل جائلز نے ترتیب دیا ہے، جو کہ سن تزو کی لکھی ہوئی ہے۔ بالکل، معروف چینی عسکری مفکر سن تزو۔ اور دوسری جانب انہی پیچیدہ تصورات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس لٹریری لینٹرن نامی چینل کی جانب سے تیار کردہ اسی کتاب کے انتہائی آسان اور عام فہم اردو خلاصے اور نوٹس موجود ہیں۔ یہ نوٹس بہت مددگار ثابت ہوں گے آج۔ جی، تو آج کا مقصد محض 2500 سال پرانی جنگی تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم ان قدیم جنگی، تنظیمی اور نفسیاتی اصولوں کو کھنگالیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ تنازعات کو کیسے سنبھالا جائے۔ بہترین حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اور ایک کامیاب لیڈر دراصل سوچتا کیسے ہے؟ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ ویسے جب ہم سن تزو کے اس کام کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ محض قدیم زمانے کی فوجوں، تلواروں یا ڈھالوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر انسانی رویوں، دباؤ کے تحت فیصلہ سازی کے عمل اور محدود وسائل کے درست استعمال کا ایک بے مثال مطالعہ ہے۔ مطلب یہ وہ اصول ہیں جو صدیوں کے انسانی تجربات، فتوحات اور شکستوں سے نچوڑے گئے ہیں۔ واہ، ان ذرائع کی جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ بظاہر تو یہ کتاب جنگ کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کے اصول روزمرہ کے چیلنجز پر قابو پانے کا ایک مکمل نظام پیش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب کا آغاز ہی اس سنگین حقیقت سے ہوتا ہے کہ جنگ ریاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ بقا کا راستہ ہے یا پھر مکمل تباہی کا۔ اسی لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مکمل اور گہری تحقیق ناگزیر ہے۔ ہاں، اور اس تحقیق کو جانچنے کے لیے ذرائع میں 5 بنیادی عوامل یا جنہیں 5 کانسٹنٹ فیکٹرز کہا گیا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جی، وہ 5 عوامل بہت اہم ہیں۔ میں ذرا ان کے نام بتا دوں۔ یہ عوامل ہیں اخلاقی قانون یعنی مورل لا، موسم، زمین، لیڈر یا کمانڈر کی خوبیاں اور نظم و ضبط۔ دیکھیں، یہ 5 عوامل دراصل کسی بھی بڑی مہم، چاہے وہ عسکری ہو یا کاروباری، اس کی بنیاد ہیں۔ ان کو ہم سرسری طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اگر ہم انہیں تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو موسم کا مطلب صرف سردی یا گرمی کی پیش گوئی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ موسم سے مراد وقت کی نزاکت اور حالات کا بدلنا ہے۔ اسی طرح زمین سے مراد فاصلے، خطرات کی نوعیت اور وہ مارکیٹ یا میدان ہے جہاں آپ کو کام کرنا ہے۔ اچھا، اور کمانڈر کے لیے سن تزو نے صرف طاقت نہیں مانگی، بلکہ اس نے دانش مندی، ہمت، سختی اور خلوص کا تقاضا کیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نظم و ضبط کی، تو اسے مراد محض قطار میں کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ تنظیم، سپلائی چین اور وسائل کا کنٹرول ہے نا؟ 100% درست۔ ان عوامل کو پڑھتے ہوئے ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ
کہ یہ بالکل کسی نئے پروجیکٹ یا کسی سٹارٹ اپ کو لانچ کرنے جیسا ہے۔ کیسے بھلا؟ مطلب اگر کسی نئے بزنس کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہے، جو کہ ہماری زمین ہے، اور اگر ٹائمنگ اور معاشی حالات کا نہیں پتا، جو کہ موسم ہے، ہاں بالکل۔ اور اگر کمانڈر میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، تو وہ پروجیکٹ تو لانچ ہونے سے پہلے ہی کاغذ پر ناکام ہو چکا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے، یہ بالکل آج کے دور پر منطبق ہوتا ہے۔ لیکن ان سب میں جو عنصر سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے وہ اخلاقی قانون یا مورل لا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب سے اوپر کیوں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اخلاقی قانون کے بغیر باقی چاروں عوامل ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اخلاقی قانون کا مطلب یہ ہے کہ عوام یا ایک ٹیم اپنے لیڈر کے مقصد کے ساتھ مکمل طور پر ایک پیج پر ہو۔ یعنی ہم آہنگ؟ بالکل، وہ اپنے لیڈر کے ویژن کے ساتھ اس قدر دلی اور جذباتی طور پر جڑے ہوں کہ وہ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ اندرونی ہم آہنگی یا یہ اخلاقی قانون موجود نہیں ہے نا، تو بہترین نظم و ضبط اور بہترین موسم کا علم بھی کسی کام کا نہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ سنزو کا ایک بہت ہی طاقتور اصول ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لیڈر مندر میں یعنی میدان جنگ میں اترنے سے بہت پہلے خاموشی اور سکون سے بیٹھ کر سب سے زیادہ حساب کتاب کرتا ہے، جیت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ فتح پہلے ذہن میں اور حساب کتاب میں حاصل کی جاتی ہے۔ جی ہاں، میدان جنگ میں تو صرف اس فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ بات بہت حد تک سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب یہ ہم آہنگی اور منصوبہ بندی مکمل ہو جائے اور کوئی مہم باقاعدہ شروع ہو جائے تو ایک گھڑی ٹک ٹک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک انتہائی مہنگی گھڑی۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے ذرائع اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جنگ یا کسی بھی بڑے تنازع کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ مستند ترجمے میں تو باقاعدہ اعداد و شمار بتائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ جب 1,00,000 سپاہی میدان میں اتارے جائیں تو روزانہ 1,000 اونس چاندی کا خرچ آتا ہے۔ 1,000 اونس چاندی روزانہ؟ جی، رتھوں کی مرمت، گلو، پینٹ، تیر اور کمان کی فراہمی، صف اول اور پیچھے موجود فوجیوں کا راشن اور اتحادیوں کی تفریح، یہ سب مل کر ایک ریاست کے وسائل کو دیمک کی طرح تیزی سے چاٹنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ محض مالی خرچ نہیں ہے، یہ تو ایک ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا عمل ہے۔ بالکل، اور طویل جنگ کے نقصانات تو اور بھی ہولناک بتائے گئے ہیں۔ اس سے سپاہیوں کی طاقت ختم ہوتی ہے، ان کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں اور ریاست کی معیشت پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کامیاب لیڈر کے لیے سن تزو کا ایک واضح اصول ہے کہ جنگ کو مختصر رکھو۔ ہاں، طویل تاخیر اور عقل مندی کا پوری تاریخ میں کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک اور زبردست نقطہ جو لٹریری لالٹین کے نوٹس میں بھی نمایاں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وسائل بچانے کے لیے دشمن کے وسائل کا استعمال کیا جائے۔ جی، کتاب میں لکھا ہے کہ دشمن کے راشن کی ایک گاڑی آپ کی اپنی 20 گاڑیوں کے برابر ہے۔ 20 گاڑیوں کے برابر؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اپنی ایک گاڑی محاذ تک پہنچانے میں راستے میں 19 گاڑیاں تو خود وہ سپلائی کرنے والے کھا جاتے ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں۔ او صحیح، مطلب لاجسٹکس کا خرچہ۔ لیکن یہاں مجھے بہت بڑا تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے حصے میں بات کی کہ مندر میں بیٹھ کر گہرا حساب کتاب کیا جائے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر سکون سے طویل منصوبہ بندی کی جائے۔ جی، اور اب اچانک ہم بات کر رہے ہیں کہ جلدی کیا جائے، جنگ مختصر رکھی جائے۔ تو کیا تیزی اور رفتار کا مطلب جلد بازی نہیں؟ کیا یہ تیز رفتاری اس گہری منصوبہ بندی سے متصادم نہیں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور بظاہر یہ ایک تضاد لگتا بھی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے موجود میکانزم کو سمجھا جائے تو یہ دو بالکل مختلف مراحل ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سن تزو یہ نہیں کہہ رہا کہ بنا سوچے سمجھے میدان میں چھلانگ لگا دی جائے۔ لمبی منصوبہ بندی دراصل اس لیے ہے تاکہ میدان میں پہنچ کر سوچنا نہ پڑے۔ جب انسان اس دھندلے جنگل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں ٹھہر کر سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہوم ورک پہلے ہو چکا ہے، اب صرف فیصلہ کن عمل کی باری ہے۔ یعنی جب عمل کا وقت آئے تو پوری طاقت اور تیزی سے وار کیا جائے؟ بالکل، حرکت ایک عقاب کی طرح ہونی چاہیے جو اپنے شکار پر پلک جھپکتے میں جھپٹتا ہے۔
طویل محاذ آرائی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر مہینوں اور سالوں تک اٹکے رہنا۔ جس سے صرف خزانہ نہیں نچڑتا بلکہ انسان کے حوصلے، جذبے اور اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ہتھیار کند ہوتے ہیں تو دراصل انسان کا ذہن کند ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ تیاری کچھوے کی طرح کی جائے مگر وار چیتے کی طرح ہونا چاہیے۔ واہ، تیاری کچھوے کی طرح اور وار چیتے کی طرح، یہ ایک زبردست استعارہ ہے۔ آہاں، چونکہ جنگ اور تنازع وقت، وسائل اور حوصلے کا اتنا بڑا ضیاع ہے تو اسی لیے اس مطالعے کا ایک انتہائی اہم اور شاید سب سے مشہور حصہ سامنے آتا ہے۔ بغیر لڑے جیتنا۔ بالکل، بغیر لڑے جیتنا۔ اگر وسائل کا ضیاع اتنا خطرناک ہے تو بہترین حل تو یہی ہے نا کہ جنگ کی ہی نہ جائے۔ اور یہی فن حرب کی معراج ہے۔ سن تزو نے حکمت عملی کے مختلف درجات بیان کیے ہیں جو کہ دراصل تصادم کو ٹالنے کی ایک درجہ بندی ہے۔ تو اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کے منصوبے کو بننے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا جائے، اس کی نیت کو بھانپ لیا جائے اور راستے مسدود کر دیے جائیں۔ اچھا، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو دوسری بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کے اتحاد کو توڑ دیا جائے، اس کے دوستوں کو اس سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ سفارتی اور زمینی طور پر تنہا رہ جائے، یعنی اسے اکیلا کر دیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر میدان جنگ میں باقاعدہ فوجوں کا ٹکراؤ آتا ہے، اور جو سب سے بدترین، سب سے تباہ کن حکمت عملی ہے وہ کسی فصیل بند شہر یا قلعے پر حملہ کرنا ہے۔ فصیل بند شہر پر حملہ کرنا۔ ذرائع کے مطابق اس حملے کی تیاری میں اونچی دیواروں کے سامنے مٹی کے ڈھیر لگانے اور سیڑھیاں بنانے میں ہی کئی مہینے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وقت اور وسائل دونوں کا بے دریغ ضیاع۔ اور پھر جب ایک کمانڈر اپنے غصے اور مایوسی پر قابو نہیں رکھ پاتا تو وہ اپنے سپاہیوں کو ان اونچی دیواروں کی طرف اندھا دھند دھکیل دیتا ہے۔ کتاب کے الفاظ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دیواروں پر چڑھتے ہوئے چیونٹیوں کی طرح کٹ مرتے ہیں اور شہر پھر بھی فتح نہیں ہوتا۔ یہ وسائل اور جانوں کے ضیاع کی واقعی بدترین شکل ہے۔ اگر ہم اس فصیل بند شہر کی مثال کو آج کے دور سے جوڑیں، خاص طور پر آج کل انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر ہونے والی بحثوں سے، تو یہ صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی بحثیں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اکثر انسان اپنے نظریات اور خیالات کے گرد ایک بہت اونچی اور مضبوط فصیل کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اب اگر کوئی سیدھا جا کر ان کے نظریات پر حملہ کرے، ان سے بحث کرے، تو یہ بالکل اس فصیل بند شہر پر حملہ کرنے جیسا ہی تو ہے۔ یعنی وقت اور توانائی ضائع ہوگی۔ بالکل، انسان چونٹیوں کی طرح اپنا سر دیوار سے ٹکرائے گا لیکن سامنے والے کا نظریہ فتح نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی برمہم اور جدید تشبیہ دی ہے آپ نے، اور یہیں پر ایک ماہر نفسیات اور عظیم لیڈر کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی، اصل طاقت وہ نہیں جو پٹھے دکھانے یا تلوار لہرانے سے نظر آئے، اصل طاقت وہ ہے جو نظر ہی نہ آئے، اور اس کی بنیاد دھوکہ دہی یعنی ڈسیپشن پر ہے۔ جنگ سراسر دھوکہ دہی کا نام ہے۔ بالکل، سن تزو کے مطابق جب آپ طاقتور ہوں تو خود کو کمزور ظاہر کریں، جب آپ قریب ہوں تو دشمن کو یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دشمن کے ذہن، اس کے ادراک اور اس کے بیانیے کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب ایک لیڈر دشمن کے ذہن کو فتح کر لیتا ہے تو اسے فصیلوں کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ فصیلیں اندر سے خود بخود گر جاتی ہیں۔ زبردست۔ اور اس نفسیاتی کنٹرول کے لیے وہ سنہری اصول دیا گیا ہے جس پر پوری عسکری نفسیات کھڑی ہے۔ ہاں، وہ بہت مشہور مقولہ ہے۔ جی، کہ اگر انسان دشمن کو اور خود کو جانتا ہے تو اسے 100 جنگوں کے نتائج سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ صرف خود کو جانتا ہے اور دشمن کو نہیں، تو ہر جیت کے بدلے ایک ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہ خود کو جانتا ہے نہ دشمن کو، تو ہر جنگ میں تباہی مقدر ہے۔ یہ صرف جاننے کا عمل نہیں ہے بلکہ حقیقت پسندی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور اس جاننے کا، اس ادراک کا تعلق حالات کے مطابق خود کو بدلنے سے بہت گہرا ہے۔ بغیر لڑے جیتنے اور دشمن کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک لیڈر کے اندر لچک یعنی فلوئڈٹی موجود ہو، اسے حالات کے سانچے میں ڈھلنا آتا ہو۔ اسی لچک کو سمجھانے کے لیے کتاب میں پانی کی مثال یا واٹر انالوجی دی گئی ہے نا؟ جی بالکل،
جس طرح پانی کا اپنا کوئی مستقل روپ یا شکل نہیں ہوتی، وہ زمین کے نشیب و فراز، پتھروں اور کھائیوں کے مطابق اپنا راستہ خود بناتا ہے، بالکل ویسے ہی بہترین حکمت عملی کو دشمن کی خامیوں، خوبیوں اور بدلتے حالات کے حساب سے تبدیل ہونا چاہیے۔ کیونکہ جنگ میں یا زندگی کے کسی بھی بڑے چیلنج میں کچھ بھی مستقل یا جامد نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ پانی کی طرح ڈھلنے کا عمل تبھی ممکن ہے جب لیڈر کے پاس پیشگی معلومات یا فور نالج موجود ہو۔ ظاہر ہے پانی کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ راستہ کہاں سے بنانا ہے۔ بالکل، چونکہ حالات ہر لمحے بدل رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پانی کو کس طرف موڑنا ہے، اور یہ پیشگی معلومات کسی پرانے تجربے، ستاروں کی چال یا کسی جادو سے نہیں ملتی۔ تو پھر کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ان انسانوں سے حاصل کی جاتی ہیں جو دشمن کے کیمپ میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کے آخری حصے میں جاسوسوں کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مقامی جاسوس، اندرونی جاسوس، پکڑے گئے جاسوس جنہیں ڈبل ایجنٹ بنا لیا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاسوس اتنے اہم کیوں ہیں؟ مطلب وہ صرف خبر ہی تو لاتے ہیں نا؟ نہیں، جاسوس محض خبر رساں نہیں ہوتے۔ اگر ہم اسی پانی کی مثال کو ذہن میں رکھیں نا، تو جاسوس دراصل ایک فوج یا ایک ریاست کا اعصابی نظام یا نروس سسٹم ہوتے ہیں۔ اعصابی نظام؟ جی، جس طرح انسانی جسم کا اعصابی نظام دماغ کو بتاتا ہے کہ کہاں آگ ہے اور کہاں برف، اسی طرح جاسوس لیڈر کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر لیڈر اپنی فوج کی شکل اور حکمت عملی بدلتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی۔ اگر جاسوس نہیں ہے تو فوج ایک اندھے اور بہرے پہلوان کی طرح ہے، جو طاقتور تو بہت ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مکہ کہاں مارنا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن ان سب حالات کو سنبھالنے اور اس اعصابی نظام کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کا اپنا ذہن کیسا ہونا چاہیے؟ ذرائع میں ایک لیڈر کی 5 خطرناک خامیوں کا ذکر موجود ہے۔ ہاں، the 5 dangerous faults۔ جی، اور یہ خامیاں انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پہلی خامی ہے لاپرواہی، جو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری بزدلی، جس کا انجام گرفتاری ہے۔ بالکل۔ تیسری ہے جلد غصہ آنا، جس کا فائدہ اٹھا کر دشمن آپ کو اکسا سکتا ہے۔ چوتھی حد سے زیادہ حساسیت یا اپنی عزت کا خبط، جو انسان کو شرمندگی کے ڈر سے غلط فیصلے کرواتا ہے۔ یہ چوتھی خامی آج کل کے لیڈرز میں بہت عام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور 5ویں خامی سب سے عجیب ہے، اپنے سپاہیوں کے لیے ضرورت سے زیادہ فکر مند ہونا، یعنی اوور کمپیشن۔ مجھے یہاں ایک عجیب سا الجھاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ کیسا الجھاؤ؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ سپاہیوں کے لیے ضرورت سے زیادہ فکر ایک خامی ہے، لیکن دوسری طرف سنزو خود کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو تاکہ وہ موت کی گہری وادیوں میں بھی لیڈر کا ساتھ دیں۔ جی، تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی کہ محبت کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے اور اسی محبت کو خامی بھی گنا جا رہا ہے۔ یہ الجھاؤ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم فکر اور رحم دلی کو ایک ہی خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیڈر کا اپنی ٹیم کو اولاد کی طرح سمجھنے کا مطلب انہیں انصاف دینا، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ صحیح۔ لیکن ضرورت سے زیادہ فکر مندی اس وقت خامی بنتی ہے جب وہ کسی کڑے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ کوئی مثال دیں گے؟ فرض کریں ایک کمانڈر دیکھتا ہے کہ اس کے سپاہی بہت تھکے ہوئے ہیں اور وہ ان پر ترس کھا کر انہیں ایک خطرناک علاقے سے راتوں رات نکالنے کے بجائے وہیں آرام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگلی صبح دشمن حملہ کرتا ہے اور وہ سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس ضرورت سے زیادہ فکر نے دراصل ان کی جان لے لی۔ جنگ کی صورت میں حقیقی مہربانی اور اصل رحم دلی یہ ہے کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو تاکہ مجموعی جانیں بچ سکیں۔ واہ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی تلخ حقیقت کو ایک اور تصور کے ذریعے مزید واضح کیا گیا ہے۔ ذرائع میں ایک باب ہے جس میں مشورہ دیا گیا کہ اپنے سپاہیوں کو خطرناک اور ناگزیر حالات یعنی ڈیسپریٹ گراؤنڈ میں ڈال دیا جائے۔ یہ سنزو کی سب سے سخت حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو، ان کے پیچھے دریا ہو یا پہاڑ، ان کی کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو کر لڑیں۔ لیکن کوئی بھی لیڈر جان بوجھ کر اپنی ہی فوج کو شدید خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ اس کے پیچھے بقا کی جبلت کا انتہائی گہرا نفسیاتی میکانزم کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں،
جب فوجیوں کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے نا تو ان کا ذہن لڑنے سے زیادہ فرار کے راستے سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہارے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہاں، پلان بی موجود ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب انہیں ناگزیر حالات میں ڈال دیا جاتا ہے، جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو ان کے اندر سے وہ طاقت اور وہ اتحاد بیدار ہوتا ہے جو عام حالات میں سویا رہتا ہے۔ وہ اپنے سارے ذاتی اختلافات، چھوٹے موٹے جھگڑے بھول کر ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کتاب میں شوائی جان نامی ایک پہاڑی سانپ کا استعمال کیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، وہ سانپ جس کے سر پر وار کیا جائے تو اس کی دم حملہ کرتی ہے، دم پر وار کیا جائے تو سر حملہ کرتا ہے، اور اگر درمیان میں وار کیا جائے تو سر اور دم دونوں مل کر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ سانپ دراصل ایک ایسی منظم اور متحد فورس کی عکاسی ہے جس کے اعصاب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب سپاہیوں کو اولاد کی طرح پالا گیا ہو تو انہیں اپنے لیڈر پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، اور جب وہی لیڈر انہیں ناگزیر حالات میں دھکیلتا ہے تو وہ بغاوت نہیں کرتے، بلکہ وہ اسی شوائی جان سانپ کی طرح ایک وجود بن جاتے ہیں جہاں ہر شخص اپنے ساتھی کی ڈھال بن جاتا ہے۔ زبردست۔ موت کے خوف سے آزاد ہو کر بقا کے لیے لڑنا انسان کو وہ ناقابل تسخیر طاقت دیتا ہے جسے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی محرکات واقعی حیران کن ہے۔ انسان کو اس کی حدوں تک لے جانا تاکہ وہ اپنی بقا کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یہی تو اصل آرٹ آف وار ہے۔ چلے، اب وقت ہے کہ اس تفصیلی تجزیے کی کڑیوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ اس گہرے مطالعے میں یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے زمین، موسم اور اخلاقی ہاں آہنگی جیسی بنیادوں کا ادراک کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تنازع اور جنگ کی اصل قیمت صرف مالی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے، اور اسی لیے تاخیر تباہی ہے جبکہ تیز رفتاری زندگی کی ضمانت ہے۔ 100%۔ یہ بھی سامنے آیا کہ فصیل بند شہروں پر حملہ کرنے یعنی بیکار کی بحثوں اور انا کے مقابلوں میں الجھنے کے بجائے اصل کمال بغیر ہتھیار اٹھائے دشمن کے ذہن کو شکست دینا ہے۔ ہاں، اور پانی کی طرح ڈھلنا۔ بالکل، حالات کے مطابق پانی کی طرح ڈھلنا، جاسوسوں کے اعصابی نظام کا استعمال اور اپنی ٹیم کو ایک اکائی میں بدل دینا ہی اصل فتح کا راستہ ہے۔ اور اس سب میں جو سب سے اہم سبق ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اصولوں کا اطلاق صرف قدیم چین کی وادیوں یا پرانی جنگوں تک محدود نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ ویسے ہی لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے دور میں کسی کارپوریٹ ٹیم کی قیادت ہو، مارکیٹ میں کوئی نیا بزنس ماڈل لانا ہو، یا زندگی کے ذاتی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا ہو، یہ اصول ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ ہمیشہ انسان کے اپنے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ صحیح۔ فصیلیں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کی سوچ کے اندر ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا، حالات کا بے رحم حقیقت پسندی سے جائزہ لینا اور اپنے اندر موجود خوف پر قابو پانا ہی ہر فتح کی بنیاد ہے۔ واو! اور اسی بنیاد پر کھڑے ہو کر اس سفر کے اختتام پر اسی اندھیرے جنگل اور دھند کی طرف واپس لوٹتے ہیں جس کا ذکر آغاز میں ہوا تھا۔ جی۔ اس جنگل کی دھند میں راستہ بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ رازداری اور پیشگی علم سب سے اہم ہتھیار ہیں۔ سن تزو نے قدم قدم پر زور دیا ہے کہ فتح کے لیے حتمی رازداری اور دھوکہ دہی یعنی ڈسیپشن ضروری ہے۔ ایک لیڈر کا ارادہ اور اس کی اگلی چال مکمل راز ہونی چاہیے۔ بالکل، راز ہی طاقت ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والا اور نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس جدید ترین ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر چیز شفاف ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جہاں انسان کی ہر حرکت کا ڈیٹا موجود ہے، لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس کا ایک سیلاب ہے اور ہر چیز ہر وقت سب کی اسکرینوں پر موجود ہے، تو کیا اس دور میں مکمل رازداری واقعی ممکن ہے؟ یہی تو، یا کیا آج کے اس دور کی سب سے بڑی دھوکہ دہی یا ڈسیپشن یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر حد سے زیادہ شفاف ہو جائے؟ یعنی اتنا زیادہ ڈیٹا اور معلومات بکھیر دے کہ کوئی اصل چال، اصل ارادے کو اس معلومات کے لامحدود سمندر میں پہچان ہی نہ سکے؟ بالکل۔ کیا آج کی دنیا میں اصل رازداری اندھیرے میں چھپنے میں ہے یا پھر روشنی کے ایک ایسے تیز سیلاب میں ہے جو سب کی آنکھیں خیرہ کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب ہر ذہن کو اپنے اندر کے میدان جنگ میں خود تلاش کرنا ہوگا۔
ہم عموماً جب جیتنے یا فتح کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بے ساختہ کسی باکسنگ میچ کا منظر ابھرتا ہے۔ میرا مطلب ہے 2 حریف مد مقابل ہیں، ایک دوسرے پر مکے برسا رہے ہیں۔ ہاں، پسینہ بہہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ بالکل، اور آخرکار ایک کھلاڑی نڈھال ہو کر گر جاتا ہے اور ناک آؤٹ۔ تو یہ سب کتنا واضح، تھکا دینے والا اور شور سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو جتنا زیادہ خون بہائے گا وہی اصل فاتح ہے۔ تو یہ خالص جسمانی طاقت اور تباہی کا کھیل بن جاتا ہے، جو آخر میں کھڑا رہ گیا وہی فاتح ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے ذرائع کی اینک سے اس منظر کو دیکھیں تو یہ باکسنگ میچ کسی شاندار فتح کی نہیں بلکہ حکمت عملی کی، آپ کہہ لیں مکمل ناکامی کی علامت ہے۔ ناکامی کی علامت، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کی بنیاد 2 ایسے شاندار ذرائع پر ہے جو فتح کے اس روایتی تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلا ذریعہ قدیم چین کے مشہور جنگی مفکر سن زو کی کتاب دی آرٹ آف وار کا لائنل جائلز کے قلم سے کیا گیا کلاسک ترجمہ ہے۔ اور دوسرا ذریعہ لٹریری لینٹرن کا ایک جدید اردو خلاصہ ہے جس کا عنوان ہے حصہ 4 دفاع، حملہ اور تیاری۔ صحیح۔ تو ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جنگی حکمت عملی کے یہ قدیم ترین اصول آج کے دور میں روزمرہ کی کامیابی، بہترین تیاری اور تنازعات سے بچنے کے لیے کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں ان دونوں ذرائع کو ایک ساتھ رکھ کر پڑھنا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ صدیوں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک ہی بنیادی فلسفے کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ خون خرابے سے زیادہ، یعنی محض طاقت کے استعمال سے زیادہ ذہن کا استعمال ضروری ہے۔ چلیں اسی بنیادی فلسفے سے بات شروع کرتے ہیں۔ سن زو کے مطابق سب سے اعلیٰ درجے کی مہارت ہر جنگ جیتنا نہیں ہے بلکہ دشمن کی مزاحمت کو لڑے بغیر توڑنا ہے۔ لڑے بغیر توڑنا۔ ہاں، اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل شطرنج کے اس کھیل کی طرح ہے جہاں آپ بساط اس قدر مضبوط اور گہری حکمت عملی کے ساتھ بچھاتے ہیں کہ مخالف کھلاڑی کو کوئی بھی مہرہ کٹنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے۔ ہاں، وہ بغیر لڑے ہی اپنی ہار مان لیتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شطرنج کی تشبیہ میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ ہمارا اردو ذریعہ یعنی لٹریری لینٹرن کا خلاصہ بھی بالکل اسی فلسفے کی تائید کرتا ہے اور ایک ایسا جملہ پیش کرتا ہے جو بظاہر ہماری عام سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ دفاع کمزوری کی نشانی نہیں، حکمت کی علامت ہے۔ یہ تو واقعی عام سوچ سے ہٹ کر ہے۔ ہم تو اکثر دفاعی پوزیشن کو بزدلی سے جوڑ دیتے ہیں نا۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ جو حملہ نہیں کر رہا وہ ڈر گیا ہے، لیکن حقیقت میں دفاع کا مطلب اپنی طاقت کو اس حد تک مجتمع کر لینا ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ لیکن اچھا، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ سن زو ایک قدم مزید آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ کسی ریاست کو تباہ کرنے کے بجائے اسے مکمل اور سالم حالت میں فتح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صحیح۔ میرا مطلب ہے اگر مقاصد جنگ سے حاصل کرنے ہیں تو کیا جنگ بذات خود تباہی کا نام نہیں؟ کوئی بھی ریاست بغیر تباہی کے کیسے فتح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ الجھن بالکل فطری ہے، مجھے بھی شروع میں یہی لگا تھا، لیکن سن زو کے نزدیک جنگ کا مقصد محض غصہ نکالنا نہیں ہے بلکہ ریاست کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اچھا، وسائل پر کنٹرول؟ ہاں نا، فرض کریں ایک فوج کسی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے، تمام عمارتیں گرا دیتی ہے اور پھر اس پر قبضہ کر لیتی ہے، تو اسے کیا ملا؟ ظاہر ہے صرف ملبہ۔ بالکل، صرف ملبہ۔ اسی لیے سن زو کہتا ہے کہ کسی فوج کو تباہ کرنے کے بجائے اسے پورا کا پورا قید کر لینا یا کسی ریاست کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر تسلط قائم کرنا، یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ تو یعنی ہدف یہ ہے کہ سامنے والے کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ انہیں بس ختم کر دیا جائے۔ 100%۔ اور اسی وجہ سے سن زو نے شہروں کا محاصرہ کرنے کو، جسے ہم سیج کہتے ہیں، سب سے بدترین اور آخری درجے کی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ وہ باقاعدہ اس کی پوری میکینک سمجھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ محاصرے میں ایسا کیا خاص نقصان ہے؟ دیکھیں، محاصرے کی تیاری کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے۔ محاصرے کے آلات جیسے وہ بڑی بڑی حفاظتی چھتریاں جنہیں مینٹلٹس کہتے ہیں اور دیواروں تک پہنچنے کے لیے مٹی کے ٹیلے بنانے میں ہی 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، 6 مہینے؟
صرف مٹی کے ٹیلے اور سیڑھیاں بنانے میں؟ جی ہاں، کم از کم 6 مہینے۔ یہ تو وقت اور وسائل کا بے پناہ ضائع ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک مرحلہ تب آتا ہے جب کمانڈر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ سنزو بتاتا ہے کہ جب محاصرہ لمبا ہوتا ہے تو کمانڈر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر غصے میں آ جاتا ہے۔ بالکل، اور غصے میں وہ اپنے سپاہیوں کو چونٹیوں کی طرح دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ تو بہت بھیانک نکلتا ہوگا۔ بہت بھیانک۔ 1/3 فوج ماری جاتی ہے اور شہر پھر بھی فتح نہیں ہوتا۔ یہ محاصرے کی وہ تباہی ہے جس سے سنزو ہر قیمت پر بچنا چاہتا ہے۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہے، اور واقعی یہ بتاتا ہے کہ غصے میں کیے گئے فیصلوں کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقاصد کو بغیر کسی نقصان کے حاصل کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر جنگ کو تباہی سے بچانا ہے اور بغیر لڑے جیتنا حتمی ہدف ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام تک پہنچا کیسے جائے، تیاری کیسے کی جائے؟ اس کا جواب ہمیں دونوں ذرائع میں بہت واضح ملتا ہے۔ اردو خلاصہ بہت خوبصورت بات کہتا ہے کہ ایک کامیاب لیڈر پہلے جیت کی تیاری کرتا ہے اور پھر میدان میں اترتا ہے، جبکہ ہارنے والے پہلے میدان میں اترتے ہیں اور پھر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ سنزو بھی باب 4 میں یہی کہتا ہے کہ پرانے وقتوں کے جو اچھے جنگجو تھے وہ سب سے پہلے خود کو شکست کے امکان سے محفوظ کر لیتے تھے اور پھر دشمن کی غلطی کا انتظار کرتے تھے۔ جی ضرور۔ یہ سب سننے میں تو بڑا فلسفیانہ اور دل فریب لگتا ہے کہ پہلے تیاری کریں، موقع کا انتظار کریں، دشمن کی غلطی کا انتظار کریں، لیکن کیا یہ رویہ محض سستی یا کام کو ٹالنے کے بہانے، جسے ہم پروکراسٹینیشن کہتے ہیں، کا روپ نہیں دھار سکتا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ واقعی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اب محض انتظار نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا، کیونکہ عام طور پر انتظار کو بڑا غیر فعال یا پیسو سمجھا جاتا ہے نا، لیکن دیکھیں سنزو کے نزدیک یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، یہ محض وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ سخت اور محتاط حساب کتاب کا نام ہے۔ حساب کتاب؟ کس قسم کا حساب کتاب؟ سنزو باب 1 میں 5 مستقل عوامل کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک ان 5 عوامل کا مکمل اور باریک بینی سے حساب نہیں لگا لیا جاتا، تب تک انتظار کرنا سستی نہیں بلکہ حکمت ہے۔ تو ان 5 عوامل کا ذکر ذرائع میں کس طرح کیا گیا ہے؟ ان کے پیچھے کیا میکانزم کام کرتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ سنزو انہیں 5 نام دیتا ہے: اخلاقی قانون، آسمان، زمین، کمانڈر اور طریقہ کار اور نظم و ضبط۔ اچھا، اخلاقی قانون سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی مذہبی یا روحانی بات ہو رہی ہے، کیسا ہی ہے؟ نہیں، جنگ کے تناظر میں اس کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ اخلاقی قانون دراصل وہ ہم آہنگی ہے جو عوام اور ان کے حکمران کے درمیان ہوتی ہے، یا جیسے کسی ٹیم اور اس کے لیڈر کے درمیان؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ماتحت لوگ اپنے لیڈر کے مقصد کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں؟ اگر یہ ہم آہنگی، یہ اعتبار نہیں ہے تو باقی تمام حکمت عملیات دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ تو واقعی بنیاد ہے۔ مطلب اگر بنیاد ہی غائب ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اور آسمان اور زمین سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ موسم اور جغرافیے کی بات ہو رہی ہے؟ 100%۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آسمان وقت اور حالات کی نمائندگی کرتا ہے، دن اور رات، سردی اور گرمی، موسموں کا بدلنا۔ ظاہر ہے قدیم جنگوں میں تو موسم بہت اہم ہوتا ہوگا۔ بالکل، اگر آپ سردیوں میں فوج نکالتے تھے تو دشمن سے زیادہ موسم آپ کی فوج کو مار دیتا تھا۔ اور زمین کا مطلب فاصلے، خطرات، کھلے میدان اور تنگ راستے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جنگ ہونے والی ہے وہاں چھپنے کی جگہ کہاں ہے؟ کیا وہاں سے واپسی کا راستہ محفوظ ہے؟ یہ وہ سارا حساب کتاب ہے جو لڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ تو مکمل طور پر ڈیٹا جمع کرنے کا عمل لگ رہا ہے مجھے۔ جی، یہ ڈیٹا ہی ہے، اور باقی 2 عوامل بھی بہت اہم ہیں: کمانڈر اور نظم و ضبط۔ ان کا کیا کردار ہے؟ کمانڈر سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی لیڈر میں ہونی چاہیے، جیسے دانشمندی، خلوص، ہمت اور سختی، جبکہ نظم و ضبط کا تعلق فوج کے تنظیمی ڈھانچے سے ہے۔ یعنی کون کس کو رپورٹ کرے گا؟ ہاں، افسران کی درجہ بندی اور رسد یعنی لاجسٹکس کے محفوظ راستے،
یہ محض کاغذوں پر لکھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیک لسٹ ہے جسے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ٹک کرنا پڑتا ہے۔ اس تفصیلی وضاحت سے تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب باب 4 میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیاری کا مطلب اصل میں غلطی نہ کرنا ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بالکل۔ اگر کسی نے ان 5 محاذوں پر اپنا حساب کتاب مکمل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے غلطی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شکست ناممکن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جو شخص غلطیاں نہیں کرتا وہ دراصل اس پوزیشن میں آ جاتا ہے جہاں وہ ایک ایسے دشمن کو فتح کر رہا ہوتا ہے جو اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے پہلے ہی شکست کھا چکا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جیسا کہ اردو خلاصے میں بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی غلطی نہ کرنا اور صحیح وقت کا انتظار ہے۔ چلیں فرض کرتے ہیں کہ یہ مشکل مرحلہ طے پا گیا۔ دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ ہاں، دفاع مضبوط ہو گیا، حساب کتاب مکمل ہو گیا، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے جسے لٹریری لینٹرن کا خلاصہ کہتا ہے کہ حملہ تب کریں جب مکمل طاقت ہو۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ کیا؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو میدان عمل میں اترا کیسے جائے؟ کیا پوری طاقت کے ساتھ سیدھا دشمن سے ٹکرا جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سن تزو کی حکمت عملی ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا اصول دیتا ہے جو روایتی جنگجوؤں کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کون سا اصول ہے؟ وہ کہتا ہے تمام جنگیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں، یعنی ڈسیپشن پر۔ دھوکہ دہی مطلب جب ہم حملہ کرنے کے قابل ہوں تو ایسا ظاہر کریں جیسے ہم قابل نہیں ہیں، بالکل۔ اور جب ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ قریب پہنچ چکے ہوں تو دشمن کو یقین دلائیں کہ ہم ابھی بہت دور ہیں، اور جب ہم واقعی دور ہوں تو اسے لگے کہ ہمارا حملہ کسی بھی لمحے ہونے والا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر میں اسے سمجھنے کے لیے کسی روزمرہ چیز کی تشبیہ دوں نا تو مجھے یہ بالکل بہتے ہوئے پانی کی طرح لگتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے، اور پتہ ہے سن تزو نے باب 6 میں حقیقت میں پانی ہی کی مثال دی ہے۔ اب اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ دیکھیں، جب پانی بہتا ہے نا تو وہ سیدھا کسی ضخیم چٹان سے ٹکرا کر اپنی طاقت ضائع نہیں کرتا، وہ عمارت کی بنیادوں میں چھوٹی چھوٹی دراڑیں تلاش کر لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ ٹھوس اور مضبوط حصے سے ٹکرانے کے بجائے کمزور ترین حصے کا رخ کرتا ہے اور وہیں سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ پانی کی اپنی کوئی ٹھوس شکل تو ہوتی نہیں، وہ برتن اور حالات کے لحاظ سے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سن تزو دراصل اسی لچک کی بات کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! اور یہی اس کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جیسے پانی اپنی قدرتی روانی میں اونچی جگہوں سے بچتا ہے اور نیچے کی طرف دوڑتا ہے، اسی طرح جنگ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو حصہ مضبوط ہے اس سے ہر صورت بچا جائے اور جو کمزور ہے اس پر پوری طاقت سے وار کیا جائے۔ یعنی حالات کے مطابق خود کو بدلنا۔ بالکل، جنگ میں کوئی مستقل حالات نہیں ہوتے۔ جو لیڈر اپنے دشمن کے بدلتے ہوئے حالات کے لحاظ سے اپنی حکمت عملی کو تیزی سے ڈھال سکتا ہے نا، سن تزو کے نزدیک وہ آسمانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تو یہ لچک ہی دراصل فتح کی کنجی ہے۔ لیکن اس لچک کو عملی شکل کیسے دی جائے؟ اگر ہم اردو خلاصے کی طرف واپس جائیں تو وہاں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حملے کی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں۔ اس کا اس پانی والی لچک اور دھوکہ دہی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں سن تزو کے باب 5 کے اس میکانزم کو سمجھنا ہوگا جو وہ ڈائریکٹ یعنی براہ راست اور انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ ہتھ کنڈوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ ڈائریکٹ حملہ ہے۔ لیکن اس کا مقصد صرف دشمن کی توجہ حاصل کرنا اور اسے ایک جگہ الجھائے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اصل وار کوئی اور ہوتا ہے؟ بالکل، اصل وار جو فتح دلاتا ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ وار جو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر سامنے سے فوج کو الجھائے رکھنا ڈائریکٹ طریقہ ہے، اور اچانک پیچھے سے جا کر دشمن کی رسد یا خوراک کی لائن کاٹ دینا انڈائریکٹ طریقہ ہے۔ تو دشمن سمجھے گا کہ وہ سامنے لڑ رہا ہے، مگر اصل موت اسے پیچھے سے پڑے گی۔ بالکل، اور سن تزو کہتا ہے کہ ان دونوں کے امتزاج کی یعنی ان کو ملانے کی کوئی حد نہیں۔ کوئی حد نہیں؟ اس بات کو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ سن تزو اس کی بہت خوبصورت مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موسیقی میں صرف 5 بنیادی سر ہوتے ہیں نا، لیکن جب ایک ماہر موسیقار انہیں ملاتا ہے تو اتنی دھنیں بنتی ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں سن نہیں سکتا۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔
اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بنیادی رنگ صرف 5 ہیں، ذائقے صرف 5 ہیں، لیکن ان کے ملنے سے لاتعداد رنگ اور ذائقے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ بالکل اسی طرح جنگ میں حملے کے طریقے صرف 2 ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن جب ایک ماہر کمانڈر ان دونوں کو ملاتا ہے تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو جیسے ایک دائرےوی حرکت ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، ایک سرے سے شروع ہو کر دوسرے سے نکلنا، یعنی بظاہر بے ترتیبی دکھانا لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا نظم و ضبط ہونا۔ بالکل۔ لیکن تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ ساری محنت، اتنی باریک بینی، یہ لچک، یہ دھوکہ دہی، ان سب کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ ہم کیوں سیدھا جا کر دشمن پر اپنی دھاکنی بٹھا دیتے؟ کیونکہ سیدھا ٹکراؤ ایک ایسا خونی کھیل ہے جس کی قیمت ریاست کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، اور دیکھیں یہ قیمت صرف جانی نقصان تک تو محدود نہیں ہوتی نا، تو پھر یہ بے پناہ مالی اور سماجی تباہی کی شکل میں بھی سامنے آتی ہے۔ سن تزو باب 2 میں جنگ کے اخراجات کا باقاعدہ حساب پیش کرتا ہے۔ وہ حساب کیا ہے؟ کیونکہ قدیم جنگوں کے اخراجات آج کل کے ملٹری بجٹ کی طرح تو نہیں ہوں گے۔ وہ بتاتا ہے کہ 1,00,000 فوج کو میدان میں رکھنے کا خرچ 1,000 اونس چاندی روزانہ ہے، اور اس زمانے میں یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ، 1,000 اونس چاندی ہر روز؟ یہ کن چیزوں پر خرچ ہو رہی ہے؟ اس خرچ میں ہر وہ چیز شامل ہے جو فوج کو متحرک رکھتی ہے، گھر اور محضاظ دونوں کے اخراجات، غیر ملکی مہمانوں یا سفارتکاروں کی توازہ، رتھوں اور زرہ بختر کی مرمت، اور ظاہر خوراک بھی ہوگی؟ بالکل، گوند اور رنگ کا استعمال، اور سب سے بڑھ کر لاکھوں لوگوں کی روزمرہ خوراک۔ یہ ایک ایسا معاشی بوجھ ہے جو کسی بھی سلطنت کا خزانہ دنوں میں خالی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طویل جنگ تو سیدھا سیدھا معاشی خودکشی کے مترادف ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ اسی لیے سن تزو واضح کرتا ہے کہ طویل جنگوں سے آج تک کسی ریاست کو فائدہ نہیں ہوا۔ جب ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، فوجیوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے اور خزانہ خالی ہو جاتا ہے، تو ارد گرد کے دوسرے سردار اور ریاستیں اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی کتنا ہی دانا اور عقل مند کیوں نہ ہو، وہ ان برے نتائج کو ٹال نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سوال یہ ہے کہ ہم تیزی سے کیسے جیتیں؟ وسائل محدود ہیں، وقت کم ہے اور داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ کیا آج کے دور میں جسے ہم بزنس یا سیاست میں کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس یا مسابقتی معلومات کا نام دیتے ہیں، یہ اسی مسئلے کا حل ہے جس کا ذکر سن تزو نے باب 13 میں جاسوسی کے نظام کے طور پر کیا ہے؟ اگر ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑیں نا تو معلومات ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو جنگ کو طویل ہونے سے بچا سکتا ہے۔ سن تزو باب 13 میں کہتا ہے کہ ایک دانا حکمراں اور ایک اچھا جنرل اس لیے عام لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں اور غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فور نالج یعنی پیش کی معلومات ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پیش کی معلومات ملتی کہاں سے ہیں؟ میرا مطلب ہے پرانے زمانوں میں تو لوگ نجومیوں یا دیوتاؤں پر بہت یقین رکھتے تھے نا۔ اور یہی سن تزو کی انفرادیت ہے۔ وہ سختی سے کہتا ہے کہ یہ پیشگی معلومات روحوں سے یا دیوتاؤں سے نہیں ملتی، نہ ہی یہ پرانے واقعات کے قیاسات یا اندازوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو پھر کس سے ملتی ہیں؟ یہ معلومات خالصتاً انسانوں سے حاصل کی جاتی ہیں، ان لوگوں سے جو دشمن کے حالات کو اندر سے جانتے ہوں، اور اس کے لیے وہ 5 قسم کے جاسوسوں کا تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ اچھا، ان جاسوسوں کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک پورا باقاعدہ نیٹ ورک ہے۔ پہلا ہے مقامی جاسوس، جنہیں وہ لوکل سپائس کہتا ہے، جو دشمن کے علاقے کے عام رہائشی ہوتے ہیں اور وہاں کی روزمرہ حرکات سے واقف ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا ہے اندرونی جاسوس یا انورٹ سپائس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کے اہلکار یا آفیسر ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کے دل میں بغاوت ہوتی ہے اور آپ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ اندر بیٹھ کر آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت کارآمد ہے۔ اور باقی اقسام؟ تیسری اور سب سے اہم قسم تبدیل شدہ جاسوس یعنی کنورٹڈ سپائز کی ہے۔ یہ دشمن کے وہ جاسوس ہوتے ہیں جو آپ کے ملک میں جاسوسی کرنے آتے ہیں، لیکن آپ انہیں پکڑنے کے بجائے رشوت دے کر یا منا کر اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ ارے واہ، ڈبل ایجنٹس۔ بالکل ڈبل ایجنٹس۔ سن تزو کے نزدیک یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہیں کیونکہ یہ دشمن کے نظام کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور میرے خیال میں چوتھی قسم کچھ زیادہ ہی عجیب ہے، تباہ ہونے والے جاسوس،
میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی. ڈومڈ اسپائز. ہاں ان کا میکینزم کیا ہے؟ کیا انہیں جان بوجھ کر مرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جنگ کی ایک بڑی صفاقانہ لیکن مؤثر حقیقت ہے. تباہ ہونے والے جاسوس آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اچھا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر کچھ غلط معلومات اور منصوبے اپنے کیمپ میں پھیلاتے ہیں تاکہ یہ جاسوس انہیں سن لیں. پھر ان جاسوسوں کو دشمن کے علاقے میں بھیجا جاتا ہے جہاں وہ پکڑے جاتے ہیں. اوہو، تو دشمن ان سے وہ غلط معلومات اگلوا لیتا ہے. بالکل، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب دشمن کو بعد میں دھوکا ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ کر ان جاسوسوں کو مار دیتا ہے. اسی لیے انہیں ڈومڈ کہا گیا ہے. باپ رے، یہ تو واقعی انتہائی قدم ہے. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معلومات کی جنگ میں کس حد تک جایا جا سکتا ہے. اور آخری قسم کون سی ہے؟ آخری ہیں بچ جانے والے جاسوس یا سروائیونگ سپائز. یہ وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کے کیمپ میں جاتے ہیں، وہاں سے اہم خبریں اور دستاویزات نکالتے ہیں اور زندہ سلامت واپس آ کر آپ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں. اگر ہم اس پورے انٹیلیجنس نیٹ ورک پر ہونے والے خرچ کا موازنہ اس 1000 اونس چاندی روزانہ سے کریں جو طویل جنگ میں ضائع ہو رہی ہے، تو یہ خرچ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا؟ اور یہی وہ بنیادی سبق ہے جو سن تزو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ محض انعام و اکرام یا جاسوسوں کی تنخواہ کے 100 اونس چاندی بچانے کی خاطر دشمن کی حالت سے بے خبر رہنا غیر انسانی حرکت کی انتہا ہے. واقعی. جو شخص معلومات پر پیسہ بچاتا ہے وہ دراصل لاکھوں جانوں کا سودا کرتا ہے. وہ نہ تو عوام کا لیڈر ہے، نہ حکمران کا مددگار، اور نہ ہی فتح کا معمار. انٹیلیجنس پر خرچ کرنا دراصل جنگ کے مجموعی خرچ کو بچانا ہے. کیونکہ اس سے آپ دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی فوج کو تھکائے بغیر. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تفصیلی بحث ہمیں ایک ایسے مقام پر لاتی ہے جہاں کامیابی کا مفہوم اپنے روایتی خول سے باہر نکل کر بالکل واضح ہو جاتا ہے. آج کے اس جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل کامیابی جذبات میں آ کر مکے برسانے یا سیدھا حملہ کرنے میں نہیں ہے. اصل کامیابی تو اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے، حساب کتاب سے غلطیوں کے امکانات ختم کر دیں، حالات کے مطابق پانی کی طرح لچکدار ہونے اور پیشگی معلومات کی بنیاد پر صحیح وقت پر وار کرنے میں ہے. اور جیسا کہ لٹریری لینٹرن کے خلاصے نے بھی ہمیں یاد دلایا کہ طاقت کا بے جا استعمال صرف تباہی لاتا ہے، جبکہ حکمت اور معلومات کی بنیاد پر کیا گیا کمزور ترین وار بھی بڑے سے بڑے قلعے گرا سکتا ہے. بالکل. پہلے جیت کی تیاری کرنا اور پھر میدان میں اترنا ہی سمجھداری ہے. ایک بہت ہی زبردست اور گہری بات. تو آخر میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو سمیٹیں، ایک ختمی اور غور طلب سوچ جو ذہن میں ابھرتی ہے. جی. اگر سب سے اعلیٰ درجے کی حکمت عملی لڑے بغیر دشمن کی مزاحمت کو توڑنا ہے، تو ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے پیشہ ورانہ کریئر یا ہمارے کاروباری معاملات میں ایسے کون سے محاذ یا تنازعات ہیں جنہیں ہم بلا وجہ اور بغیر تیاری کے لڑ رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کتنی توانائی غیر ضروری ٹکراؤ میں ضائع کر دیتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر ہر وقت جوابی حملے کی فکر چھوڑ کر صرف اپنی تیاری پر ڈیٹا اور معلومات جمع کرنے اور اپنے ارد گرد کے حالات یعنی اپنی زمین کو گہرائی سے سمجھنے پر توجہ دی جائے، تو وہ ساری جنگیں، وہ ساری جھگڑے جو آج ذہنی تھکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، وہ لڑے بغیر ہی جیتی جا سکیں؟ بالکل. اور شاید تب یہ احساس ہو کہ سب سے بڑی فتوحات میں نہ تو کسی اکھاڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی شور و غل کی، بس ایک خاموش اور گہری حکمت عملی ہی کافی ہے. آج کی گفتگو نے یقیناً فتح اور دفاع کے حوالے سے بہت سے نئے اور حیرت انگیز زاویے روشن کیے ہیں. اس تجسس کو اور سیکھنے کے اس عمل کو یوں ہی جاری رہنا چاہیے. ہم پھر کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے تفصیلی جائزے کے ساتھ موجود ہوں گے. تاریخ کی سب سے بڑی اور حیران کن کامیابیاں میدان جنگ میں نہیں جیتی گئیں، بلکہ ذہن کے اس خاموش حصے میں حاصل کی گئیں جہاں ایک بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی. مطلب یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ جب بھی جنگ کا لفظ سامنے آتا ہے تو ذہن میں فوراً خون ریزی یا طاقت کے اندھے استعمال کا خاکہ ابھرتا ہے. ہاں بالکل. اور اگر ہم اس سوچ کو آج کے دور کے کارپوریٹ کلچر یا پھر کاروباری مسابقت پر لاگو کریں تو یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ محسوس ہوتا ہے.
مطلب لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ شور مچائے گا یا جتنی جارحیت دکھائے گا وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ صحیح، مگر ہماری آج کی یہ گہری گفتگو یا یہ تفصیلی تجزیہ ہمیں کچھ اور ہی کہانی سنانے والا ہے۔ آج ہم اسی کہانی کے تانے بانے سلجھانے والے ہیں، اور ہمارے پاس آج 2 کمال کے ماخذات ہیں۔ جی، 2 بہت ہی طاقتور ماخذات۔ بالکل۔ پہلا جدید اردو آڈیو سیریز لٹریری لالٹین کے حصے 4 اور 5، اور دوسرا وہ قدیم کتاب جس نے پچھلی کئی صدیوں سے دنیا کے بڑے لیڈرز اور حکمت عملی بنانے والوں کو متاثر کیا ہے، یعنی سن تزو کی دی آرٹ آف وار۔ اور خاص طور پر ہم لیونل جائلز کے 1910 والے مشہور ترجمے کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ یہ وہی ترجمہ ہے جس نے اصل میں اس کتاب کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا تھا۔ ہاں، تو ہمارا مقصد آج محض 2500 سال پرانی تیروں اور تلواروں کی داستانیں سننا نہیں ہے۔ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے اس جدید اور الجھے ہوئے دور میں سیکھنے کے شوقین افراد ان قدیم اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی، دفتر کی سیاست یا کیریئر کے چیلنجز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سن تزو کی حکمت عملی کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ وقت اور مقام کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ وہ کتاب کے بالکل آغاز میں ہی کسی بھی مہم، چاہے وہ جنگ ہو یا کوئی نیا بزنس پروجیکٹ، کی کامیابی کے لیے 5 بنیادی عناصر بتاتا ہے۔ اچھا، وہ 5 عناصر کون سے ہیں؟ یہ ہیں اخلاقی قانون، آسمان، زمین، کمانڈر اور نظم و ضبط۔ یہاں جو اخلاقی قانون ہے نا، جسے مورل لا کہا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی کتنا نیک ہے، بلکہ یہ کہ ایک لیڈر اور اس کی ٹیم کے درمیان ہم آہنگی کتنی گہری ہے۔ یعنی وہ سب ایک پیج پر ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ کیا وہ سب ایک ہی مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں؟ آج کے دور میں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اگر یہ اخلاقی قانون، یا جسے ہم کمپنی کا ویژن کہتے ہیں، موجود نہیں ہے تو باقی تمام حکمت عملیاں بس ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ واہ، مطلب سب سے پہلے اپنی بنیاد کو دیکھنا ہے۔ لٹریری لالتین کے 4تھے حصے میں بھی اسی تصور کو بڑی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے، جہاں کامیابی کی بنیاد عہد تیاری اور اپنے دفاع کو رکھا گیا ہے۔ صحیح، وہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے۔ ہاں، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کامیاب شخص میدان میں اترتے ہی ہاتھ پاؤں نہیں مارنے لگتا، وہ پہلے خود کو محفوظ بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اکثر دفاعی پوزیشن کو کمزوری یا ڈرپوک ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ کسی میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دفاع کمزوری نہیں بلکہ حکمت کی علامت ہے۔ اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہوائی جہاز میں ہنگامی صورتحال کے دوران ہدایت دی جاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک خود پہنیں۔ یہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ اگر آپ کا اپنا دفاع مضبوط نہیں تو کوئی جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سن تزو کے باب 4 میں بھی بالکل یہی کہا گیا ہے۔ تو سن تزو دفاع کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ قدیم دور کے ماہر جنگجو سب سے پہلے خود کو اس قابل بناتے تھے کہ انہیں شکست نہ دی جا سکے، اور بس اس کے بعد وہ دشمن کو ہرانے کے موقع کا انتظار کرتے تھے۔ مطلب خود کو شکست سے بچانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، لیکن دشمن کو ہرانے کا موقع تو دشمن ہی مہیا کرتا ہے نا؟ 100%۔ انسان اپنے آپ کو تو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دشمن کمزور پڑے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ پوزیشن اتنی مستحکم ہو کہ حریف کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے فیصلہ کن فتح کا راستہ کھول دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل گیم اندھا دھند حملے کرنے کی نہیں ہے، بلکہ تحمل کے ساتھ اپنی خامیوں کو دور کرنے اور غلطی نہ کرنے کی ہے۔ جی، اور اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دراصل ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ دی آرٹ آف وار کے پہلے باب میں سن تزو ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے وہ معبد یا ٹیمپل کہتا ہے۔ معبد؟ جنگ کے حوالے سے یہ لفظ تھوڑا منفرد ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ کامیاب جرنیل جنگ سے بہت پہلے اپنے معبد کی خاموشی میں، یعنی اپنے ذہن میں بے شمار حساب کتاب کرتا ہے۔ وہ ہر ممکنہ صورتحال اور رکاوٹ پر غور کرتا ہے۔ تو جس نے زیادہ منصوبہ بندی کی اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں؟ بالکل، اور جس نے کم کی وہ ہار کی طرف جائے گا۔ آج کی دنیا میں یہ معبد دراصل وہ وقت ہے جو ہم کسی بھی اہم میٹنگ یا بزنس لانچ سے پہلے ریسرچ اور ڈیٹا انالیسس پر لگاتے ہیں۔ صحیح۔ اوکے، چلیں
اسے تھوڑا اور کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہیں سے ہم حکمت عملی کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو بہت سوں کے لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بنیاد مضبوط ہو گئی اور حساب کتاب بھی مکمل ہو گیا تو اگلا قدم میدان میں اترنا ہے۔ لٹری لالٹین اور دی آرٹ آف وار دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مسابقت کا میدان سیدھے سادھے اصولوں پر نہیں چلتا۔ اچھا، آپ اس مشہور کال کی طرف آ رہی ہیں۔ ہاں، سن تزو کا وہ متنازع قول کہ تمام جنگی کارروائیوں کی بنیاد دراصل دھوکہ دہی پر ہے۔ مطلب جب طاقتور ہوں تو خود کو کمزور ظاہر کریں اور جب قریب ہوں تو دور ہونے کا تاثر دیں۔ اس پر سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے کہ کیا پیشہ ورانہ زندگی میں جھوٹ اور فریب سے کام لینا چاہیے؟ نہیں، اس الجھن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ حکمت عملی کی زبان میں اس دھوکہ دہی کا مطلب ہرگز کسی کے ساتھ مالی فراڈ کرنا یا بدنیتی پر مبنی جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ یہ دراصل انفارمیشن کنٹرول کا نام ہے۔ انفارمیشن کنٹرول؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ مطلب اپنی مجبوری کو چھپانا یا اپنے وسائل کو پوشیدہ رکھنا۔ جیسے کسی اہم کاروباری ڈیل میں کوئی اپنے سارے پتے ایک ساتھ میز پر نہیں رکھ دیتا۔ آپ اپنی مکمل طاقت یا کمزوری کو وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اس انفارمیشن کنٹرول کو لٹری لالٹین کے 5ویں حصے میں حملے کے 2 بنیادی طریقوں سے جوڑا گیا ہے، براہ راست اور باواسطہ طریقے۔ بالکل، جسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے کہا جاتا ہے۔ باب 5 میں اسی پر بات کی گئی ہے کہ فوج کو کنٹرول کرنے اور توانائی کے استعمال کے یہی 2 طریقے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کمپنی کا کروڑوں روپے کے اشتہارات چلا کر مارکیٹ پر قبضہ کرنا ایک ڈائریکٹ حملہ ہے، جبکہ کسی چھوٹے سٹارٹ اپ کا گوریلا مارکیٹنگ کے ذریعے کسٹمرز کو کھینچنا ایک انڈائریکٹ حملہ ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ سن تزو بھی یہی کہتا ہے کہ براہ راست طریقے عام طور پر جنگ کا آغاز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یقینی فتح ہمیشہ بالواسطہ یا چالاکی سے کیے گئے وار سے ہی ملتی ہے، اور اس میں ایک بہت گہرا تخلیقی پہلو بھی چھپا ہے۔ تخلیقی پہلو؟ لیکن بظاہر تو یہ صرف 2 ہی طریقے لگتے ہیں، ایک سیدھا اور ایک بالواسطہ۔ یہی تو کمال ہے۔ سن تزو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ موسیقی میں صرف 5 بنیادی سر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ماہر موسیقار انہیں آپس میں ملاتا ہے تو ان سے اتنی دھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ گننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ واو، کیا کمال کی بات ہے! اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بنیادی رنگ بھی صرف 5 ہیں، لیکن ان کے ملاپ سے وہ سارے رنگ بنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ جنگ اور مسابقت کے میدان میں بھی یہی اصول ہے۔ طریقے بنیادی طور پر 2 ہی ہیں، لیکن جب انہیں حالات کے مطابق ملایا جاتا ہے تو ان سے جنم لینے والی حکمت عملیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ دائرہ واقعی لامحدود ہے، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سب داؤ پیچ اور حملوں کے ذکر کے بعد گفتگو ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جی، وہ جنگ لڑے بغیر جیتنے والا تصور۔ بالکل۔ باب 3 میں سن تزو کہتا ہے کہ جنگ کی سب سے اعلیٰ کامیابی یعنی سپریم ایکسلنس یہ نہیں ہے کہ 100 جنگیں لڑ کر فتح حاصل کی جائے، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لڑے بغیر دشمن کی مزاحمت کو توڑ دیا جائے۔ ایک جنگی مفکر جنگ نہ کرنے کو حتمی کامیابی کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کی وجہ باب 2 میں بہت واضح ہے۔ سن تزو دراصل طویل جنگوں کے سخت خلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ لمبی ہو تو ریاست کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، اور ذہانت کا لمبی تاخیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ میں کسی بھی ملک نے طویل جنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات ہمارے سننے والوں کی روزمرہ زندگی سے بھی کتنی جڑی ہوئی ہے۔ طویل قانونی لڑائیاں ہوں، دفتر کے نہ ختم ہونے والے تنازعات ہوں، یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو حد سے زیادہ کھنچ جائے۔ جی، ان سب میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ہوتا یہ ہے کہ جیتنے والا بھی دراصل اپنا وقت، توانائی اور سکون کھو کر ہاری رہا ہوتا ہے۔ مطلب بہترین پالیسی تو یہی ہے کہ دشمن یا مسئلے کے منصوبے کو بننے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا جائے۔ بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے سن تزو بھی کہتا ہے کہ شہروں کا محاصرہ کرنا، جو کہ ایک طویل عمل ہے، سب سے بدترین آپشن ہے،
اور غصے یا انا میں آ کر ایسے فیصلے کرنا تباہ کن ہوتا ہے۔ اچھا، غصے اور انا کی بات ہوئی تو ایک لیڈر کے لیے صرف دماغی حساب کتاب کافی نہیں ہے، اسے جذباتی طور پر بھی مستحکم ہونا پڑتا ہے۔ بے شک۔ باب 8 میں ایک جرنیل کی 5 خطرناک خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی خامیاں ہیں جو کسی بھی فیصلہ ساز کو ڈبو سکتی ہیں؟ وہ 5 خامیاں دراصل انسانی نفسیات کا عکس ہیں۔ پہلی ہے لاپرواہی، یعنی بغیر سوچے سمجھے بہادری دکھانا۔ دوسری ہے بزدلی، جو انسان کو اتنا محتاط کر دیتی ہے کہ وہ قدم اٹھانے سے ہی ڈرتا ہے۔ تیسری ہے جلد بازی، مطلب تیش میں آ کر غلط فیصلے کرنا۔ اور چوتھی خامی؟ چوتھی ہے حد سے زیادہ حساسیت، جہاں ایک لیڈر کو اپنی ساکھ یا عزت نفس کی فکر پروجیکٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور 5ویں خامی ذرا حیران کن ہے، اپنے آدمیوں کی حد سے زیادہ فکر کرنا۔ ہاں، یہ واقعی تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ مطلب ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ ایک اچھے لیڈر کو اپنی ٹیم کا خیال رکھنا چاہیے، اسے خامی کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اپنی ٹیم کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا اور چیز ہے، لیکن ان کی اتنی فکر کرنا کہ آپ مشکل یا سخت فیصلے ہی نہ لے سکیں، یہ ایک بہت بڑی خامی ہے۔ مطلب ہمدردی جب فیصلہ سازی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ بالکل۔ اگر کمپنی ڈوب رہی ہے اور کچھ سخت فیصلے لینے ہیں مگر لیڈر ملازمین کی حد سے زیادہ فکر میں وہ فیصلے ٹالتا رہے تو آخرکار پوری کمپنی ہی بند ہو جائے گی۔ تو یہ ہمدردی دراصل سب کا نقصان کرتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک بہترین حکمت عملی بنانے والے کو ان جذباتی کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے اور حالات کے مطابق ڈھلنا آنا چاہیے۔ باب 6 سے مجھے ایک انتہائی طاقتور تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ وہ پانی والی تشبیہ؟ جی بالکل۔ کہا گیا ہے کہ جنگی حکمت عملی کی مثال پانی جیسی ہونی چاہیے۔ پانی ہمیشہ اونچی جگہوں سے بچتا ہے اور نیچے کی طرف بہتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ جس زمین پر بہتا ہے اسی کے مطابق اپنی شکل ڈھال لیتا ہے۔ اس میں کمال کی لچک ہے۔ اگر راستے میں چٹان آ جائے تو پانی اس سے ٹکراتا نہیں بلکہ خاموشی سے اس کے ارد گرد راستہ بنا لیتا ہے۔ جو لوگ ایک ہی پرانے اصول یا ماڈل سے چمٹے رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں، تو پانی جیسی لچک پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ حالات کی زمین کی پہچان ہو، مطلب آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا علم ہو۔ اس لیے باب 9 اور 13 میں حالات کو پڑھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ سنزو بتاتا ہے کہ پرندوں کے اچانک اڑنے سے گھات کا پتہ چل سکتا ہے، دھول اڑنے کے اندازے سے دشمن کی فوج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے 5 قسم کے جاسوسوں کے استعمال کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ جی، تاکہ معلومات ٹھوس ہوں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ بات وہیں آ کر رکتی ہے جو باب 3 کا مشہور قول ہے کہ اگر آپ دشمن کو جانتے ہیں اور خود کو جانتے ہیں تو آپ کو 100 جنگوں کے نتائج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، یہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم تیزی سے آج کے اس تفصیلی تجزیے کو سمیٹیں تو ہم نے سیکھا کہ اپنی کمزوریوں کو دور کر کے دفاع کو مضبوط کرنا، براہ راست اور بال واسطہ طریقوں کا ہوشیاری سے استعمال، طویل تنازعات سے بچنا اور پانی جیسی لچک پیدا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جی بالکل، لیکن اس سب پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نیا اور گہرا سوال ابھر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سن تزو کے دور میں حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ پرندوں کی اڑان، گرد و غبار اور انسانوں پر انحصار کرتے تھے۔ ان کا انسانی مشاہدہ کمال کا تھا۔ آج کی دنیا میں ہمارے پاس ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے۔ ہاں، انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس انفارمیشن اوورلوڈ نے ہمیں اپنے ارد گرد موجود انسانوں کی اصل نیت اور حالات کی زمین کو پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تو نہیں کر دیا؟ واہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم اسکرینوں پر اندھا اعتماد کر کے انسانوں کے وہ چھوٹے اشارے، وہ باڈی لینگویج نظر انداز تو نہیں کر رہے جو دراصل کسی بھی تنازع یا رشتے کی اصل بساط بچھاتے ہیں؟ ہم ڈیٹا تو پڑھ رہے ہیں، مگر کیا ہم انسانوں کے دلوں کا حال پڑھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس فرد کو رک کر سوچنے پر مجبور کرے گا جو آج کے اس مسابقتی دور میں کھڑا ہے۔ کیا ہمارے پاس اصل علم ہے یا محض ڈیٹا کا شور؟ ہم اس سوچ کو اپنے سننے والوں کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں۔ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ان قدیم اصولوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، بہترین فاتح وہ ہے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی جیت کی تیاری کر چکا ہو۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔